السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے خیال و خواب کا عالم، جو کہ تحریر ہے افشاں افریدی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ توبہ، کس قدر رش ہوتا ہے شاپنگ سینٹرز پر۔ سچ میرا تو حشر ہی برا ہو گیا۔ ٹیکسی کے انتظار میں وہ دونوں کھڑی سخت کوفت محسوس کر رہی تھیں۔ ہاں تو کس نے کہا تھا کہ آدھی زندگی انہی بوتیک کے چکر کاٹ کاٹ کر گزار دو۔ تمہاری شاپنگ شروع ہوتی ہے تو قیامت کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے ختم ہونے کے لیے۔ وہ اسے زیادہ جلی ہوئی تھی۔ بلا توقف سنا ڈالی۔ صبح کراچی پہنچ کر ہما کو ایئرپورٹ سے ہی فون کرنے کی غلطی کی گئی تھی جو بھگت لی تھی۔ خدا کا خوف کرو لینا، مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے۔ صرف 4 گھنٹے ہی تو لگے ہیں ہمیں وہاں۔ ہما نے معصومیت سے آنکھیں دکھائیں۔ تمہاری طرح فارغ اور بے مصرف نہیں ہوں میں۔ ڈھیروں کام ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ آج میرے آفس میں میرے منتظر بیٹھے رہ گئے ہوں گے۔ اسے واقعی بہت تعصب تھا۔ آج کتنے ہی لوگوں کو اس نے اپائنٹمنٹ دے رکھا تھا۔ ایک تو میں تمہاری خدائی فوجداری سے سخت عاجز ہوں۔ میں ہی کیا سارے گھر والے تنگ ہیں۔ مائی ڈیئر، تم دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہو جبکہ خود ایک مسئلہ ہو۔ پہلے اپنا حل تو ڈھونڈ لو۔ ہما جگہ اور وقت کی نزاکت کا خیال کیے بغیر بلا توقف سٹارٹ لے چکی تھی۔ اس نے بیزاری سے چوئنگم ریپر اتار کر منہ میں ڈالی۔ میرے ڈیڈی میری فکر کرنے کے لیے کافی ہیں، کسی اور کو ضرورت نہیں۔ ہما کی بات ہی ایسی تھی کہ اس کا موڈ آف ہو گیا۔ اور تم جو درجنوں لوگوں کے لیے ہمدرد بنی پھرتی ہو، بغیر رشتے اور تعلق کے، وفاداریاں اور خلوص کے، گہرے نیاب اور لال و جوہر لٹاتی پھرتی ہو، وہ کچھ نہیں۔ وہ میرا فرض ہے، اس نے تیز اور خوش لہجے میں کہا۔ تو ڈیئر، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ بہرحال ہم بھی رشتے کی ڈور سے بندھے ہیں تم سے۔ ایک تو تمہاری پرواہ کرتے ہیں، اس پر ہمیں ہی آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ہما شاپنگ بیگ بائیں ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے دایاں ہاتھ لہرا کر بولی تو وہ خوشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگی، اور اس سے پہلے کہ دوبارہ وہ کچھ بولتی کہ آلٹو نے قریب آ کر ایک بریک مارے تو دونوں ہی اچھل پڑی۔ تم جنگلی وحشی، کبھی انسان بھی بنو گے؟ ہمارے اوسان ہی خطا کر دیے۔ ہما اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے فرنٹ ڈور کھول کر چلائی تھی۔ اور تم تو جیسے بہت مہذب ہونا، یوں روڈ پر کھڑے ہو کر بھرے بازار لڑتے جھگڑتے اعلیٰ تہذیب کا اچھا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ علی غالباً سخت کبیدہ خاطر تھا، ترکی پر ترکی ترشی سے کہا، تمہیں اس سے کیا، میں کچھ بھی کروں۔ ہما اب تک اندر جھانکتے ہوئے لڑے جا رہی تھی۔ یو آر ان لمٹ ہما، اندر بیٹھو۔ جنگلی بلی ہو پوری، پنجے جھاڑ کر ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہو، اور کچھ نہیں تو جگہ کا ہی خیال کر لیا کرو۔ اسے دھکیل کر اندر بٹھاتے وہ اپنا غصہ آدھا ضبط کر چکی تھی۔ کنونس کے انتظار کی طویل کوفت کے بعد ہی علی کا آنا جیسے انتہائی درجے کی خوش نصیبی لگ رہا تھا۔ ہما اسے گھور کر اندر بیٹھی اور تیزی سے علی کے سن گلاسز کھینچ کر اپنی ناک پر جما لیے۔ اس حرکت پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ خیریت علی، تم ادھر کہاں گھوم رہے تھے؟ اور کیا، یہاں تو لیڈیز کی شاپنگ کے لیے آیا جاتا ہے۔ ہما نے بھی تفتیشی انداز میں لقمہ دیا۔ فضول مت بکا کرو تم، میں تم لوگوں کو لینے آیا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے علی ایک بار پھر ڈپٹ کر بولا۔ ہمیں؟ مگر کیوں؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ دادوں نے کہا تھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، تم لوگ واپس نہیں آئی ہو۔ وہ سخت پریشان تھی۔ کتنی دیر سے تم لوگوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ سارا قصور ہما کا ہے، اس کا تو واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ہما منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ بقیہ سفر سکون سے ہی گزرا، البتہ گھر میں داخل ہوتے ہی ہما کو ٹھیک ٹھاک جھاڑ پڑی تھی۔ جاؤ بیٹا، تم تھک گئی ہوگی، آرام کر لو، پھر تمہیں جانے کی پڑ جائے گی۔ نہیں دادو، اب آرام کا وقت نہیں، آج صبح ایئرپورٹ سے سیدھی یہیں آئی تھی، اب گھر جاؤں گی۔ فی الحال تو صرف ایک کپ اچھی سی چائے مل جائے تو مزہ آ جائے۔ اس نے کسل مندی سے پیر پسارتے کہا تو بھابھی مسکرا کر اٹھ گئی تھی۔ اچھا تم بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں بھابھی، اس ہما کی بچی کی یہی سزا ہے کہ یہ چائے بنائے۔ اس نے مجھے تھکایا ہی اتنا ہے، اب بھگتے گی۔ اس نے فوراً بھابھی کو ٹوک دیا تھا تو ہما کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے اٹھ گئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہلتی۔ ایک تو سخت تھکن اور اس پر اس کا انداز تحکم، دونوں ہی قابل برداشت تھے، مگر اس وقت امی کی نظریں مسلسل اس پر تھیں۔ انکار کرتی تو رکی ہوئی قصیدہ خوانی دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اور آپ سنائیے بھابھی، کیسی گزر رہی ہے؟ ہما کے جاتے ہی اس نے بھابھی کی طرف رخ موڑ کر کہا تھا، کیونکہ علی دادی جان سے کوئی بات کرنے لگا تھا۔ الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے،
रूटीन के काम करते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। हमेशा की कनात पसंद भाभी आज भी सारे दर्द मुस्कुराहट के पर्दे में छुपाए मखसूस रसानियत से बोली थी। उसका दिल दुख कर रह गया था। फिर भी जिंदगी को महज गुजारा तो नहीं जाता भाभी, जिया जाता है। आप घर में बैठे बैठे खुद को अपनी सलाहियतों को क्यों जंग लगा रही हैं? मेडिकल पढ़ा है आपने, प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? हर बार की तरह आज भी वो वही किस्सा लेकर बैठ गई थी, जिसका पसे मंजर उसे अच्छी तरह मालूम था। क्या करूंगी लीना ये सब करके? अब देखो ना, हर गली में तो डॉक्टर मौजूद हैं। फिर ऐसे में एक मेरे प्रैक्टिस ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? बज़ाहिर वो मुस्कुराकर बोली थी, मगर वो जानती थी कि इस तबस्सुम के पीछे कितनी कुचली हुई ख्वाहिशों और फिर कितने टूटे हुए ख्वाब बिखरे हैं। ये आज आसफ भाई की ज़ुबान क्यों बोल रही हैं? लगता है कि इनका ज़्यादा ही असर हो गया है। उसने गहरी नज़रों से उन्हें देखकर सवाल दागा तो वो बेख्तियार नज़रें चुरा गईं। अरे नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। यूँ भी 4-5 साल में तो सब कुछ भूल गई हूँ। अब याद है तो बस ये कि आसफ को खुश रखना है। उसकी नज़रों की तपिश महसूस करके उन्होंने कज़न लहजे को नॉर्मल और खुशगवार बनाया था। और आसफ भाई को भी ये सबक दिया है कि नहीं कि आपको भी खुश रखना है? उसने साफ गोई से कहते हुए अगला तीर बरसाया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं लीना, बस उनका अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है। मगर इसमें भी कोई हर्ज नहीं। हर शख्स के नज़दीक मोहब्बत के इजहार का अलग अलग तरीका होता है। वो इससे ज़्यादा गोया खुद को बावर करवा रही थी। लीना के लबों पर मजरूह सी मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। हाँ, बशर्ते कि मोहब्बत हो। गहरी सांस भरकर लबों पर आया जुमला उसने खुद ही जेरे लब कहा। और इस्तिस्ना में हुमा सख्त ऑफ मूड में चाय बनाकर ले आई थी। लो पी लो। ट्रे बड़े गुस्से से पटकती वो दोनों चौंक गई, मगर साथ ही अम्मी ने डपटा। हुमा, कब सुधरोगी तुम? संभल जाओ बच्चे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लो, हो गई छुट्टी। दादों से बातें छोड़कर अली बेसाख्ता बोला था, और दुरुस्त ही बोला कि कुछ देर बाद अम्मी बाकायदा तौर पर बरसना शुरू हो गई थी। भाभी और लीना की दबी दबी मुस्कुराहटें हुमा को झुलसा कर रख गई थी, मगर फिलहाल सिवाय खामोशी के चारा नहीं था। जिस वक्त वो घर पहुंची, डैडी की वापसी नहीं हुई थी, लिहाजा वो फौरन अपनी ख्वाबगाह में चली आई। चाइल्ड अब्यूज़ पर लाहौर में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ था, और इसी सिलसिले में उसे 3 दिन के लिए कराची से बाहर जाना पड़ा था। आज वापसी हुई तो एयरपोर्ट से दादू की खैरियत दरियाफ्त करने के ख्याल से फ़ोन कर लिया, और हुमा के अर्जेंट बुलावे पर उसे जाना ही पड़ा। यही सोचा था कि घर जाकर तो थकन से नींद आ जाएगी, कुछ वक्त दादू की तरफ गुजार कर ऑफिस चली जाएगी, मगर सारा प्रोग्राम हुमा के तोफेल चौपट हो गया था। शॉवर लेकर जिस वक्त वो बाहर निकली, बशीरा बीबी चाय बनाकर ले आई थी, जिसे देखकर बाकी मांदा थकन आप उतर गई। और सुनाओ बेटा, कैसे गुजरे दिन? यहाँ तो तुम्हारे बगैर बड़ा सन्नाटा रहता था। बशीरा बीबी उनकी पुरानी मुलाजमा थी। मम्मी की वफ़ात के बाद उसने ही सबसे ज़्यादा लीना का ख्याल रखा था। बस दिन कैसे गुजरते थे बीबी, काम काम और काम। हाँ बेटा, बड़ी मेहनत का काम है तुम्हारा भी, मगर है बहुत नेकी और अजर सवाब वाला। किसी का दुख दर्द दूर करना या किसी की ज़रूरत पूरी करना भी तो सदका है। बशीरा भी वो वाहिद हस्ती थी जो उसके काम को सराहती थी, वरना डैडी से लेकर दादों तक घर के एक एक फ़र्द को उससे इंतहा दर्जे का इख्तलाफ था। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दिखाए, सदा आबाद रहो, सुहागन बनो तो पिया मन पाओ। साथ साथ दुआएं भी देने की आदत उनकी पुरानी थी। हस्बे आदत उनकी आखिरी दुआ पर वो बेसाख्ता खिलखिला कर हंस पड़ी। क्यों बीबी, आप हर बार ये बात क्यों कहती हैं कि सुहागन बनो तो पिया मन भाओ? भाई जब कोई मुझसे शादी करेगा तो मुझे पसंद भी तो पहले करेगा ना। लहजे में शरारत और शोखी समोते हुए उसने उसने पूछा। तो बशीरा बीबी की आंखें अनजाने एहसास से भीग गई थीं। नहीं बेटा, हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग अपनी चाह से शादी करते हैं, सारे ज़माने से लड़कर अपनाते हैं, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते। उनकी नज़रें उसके बेड के साइड टेबल पर रखी हुई मम्मी डैडी की तस्वीर पर टिकी हुई थीं। यकदम उसे खुद एहसास हुआ कि वो क्या पूछ बैठी थी, और जवाबन जो कुछ बशीरा बीबी ने कहा, वो दोनों को ही एक दूसरे से नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया था। बीबी, एक बात बताइए। कितनी ही देर कमरे में एक दबी खामोशी हायल रही, दोनों के माबैन, जिसे लीना ने गहरी सांस भरकर इस्तफसार करते हुए तोड़ा। क्या मम्मी और डैडी ने वाकई लव मैरिज की थी? सैकड़ों बार ये सवाल करने के बावजूद इस वक्त भी उसके लहजे में हैरत और इस्तेजाब की परछाइयाँ मौजूद थीं। हाँ बेटा, बहुत चाह से ये रिश्ता जोड़ा था दोनों ने,
تمہاری ممی بہت روایت پسند خاندان کی فرد تھی، جہاں غیروں میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ بشیرہ بی بی اسے بتاتے بتاتے خود بھی کھو گئی تھی۔ تمہارے ڈیڈی بہت ضدی تھے، جس چیز کو چاہتے اسے حاصل کرنے کے لیے ساری توانائیاں صرف کر دیتے۔ تمہاری دادو اپنی بہن کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی تھی، مگر چھوٹے صاحب نے مان کر ہی نہ دیا، اور ان کی ضد کے باعث گھر والوں کو یہ رشتہ لے کر جانا پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ دم بھر کو رکی تو اس نے تسلسل جاری رکھنے کے لیے سوال کر ڈالا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ چھوٹی بہو کے گھر والے بہت سخت گیر تھے۔ اس رشتے سے انکار کے ساتھ ہی چھوٹی بہو پر بہت سی پابندیاں بھی لگ گئی تھیں، اور انہی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر چھوٹے صاحب اور چھوٹی بہو نے کورٹ میرج میں اور اسی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر چھوٹے صاحب اور چھوٹی بہو نے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا۔ اور پھر بعد میں دادو نے ممی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ اس گھر میں اپنی جنت بنا لی۔ ان کے خاموش ہوتے ہی اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں، محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے بیٹا۔ تو پھر یہ محبت نفرت میں کیسے بدل گئی بی بی؟ ممی ڈیڈی کی بنائی ہوئی جنت میں آگ کیسے لگ گئی؟ کیوں دوزخ بن گئی یہ وحشت؟ دکھ اور تعصب سے لرزتے لب اور لہجے کو باوجود کوشش کے وہ ہموار نہ رکھ سکی تھی۔ بی بی اس کے دکھ، اس کی اذیت سے واقف تھی۔ اس کے گھنے بالوں والے سر کو شفقت سے تبکتے ہوئے وہ بھی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ بہت کچھ کھو دینے کا احساس اس کی شفاف براؤن آنکھوں میں لو دے رہا تھا۔ وہ لینا ہاشمی، جسے سب اس کی ترقی اور کامیابی کے باعث رشک اور حدت سے دیکھتے تھے، جسے مٹی کو سونا کرنے کا سحر معلوم تھا، جو پارس کہلاتی تھی، اس لمحے کس قدر محروم اور تشنا لگ رہی تھی۔ سب نصیب کی بات ہے بیٹا، شادی اور دو قالب یکجا ہونے سے کامیاب نہیں ہوتی، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ قربانی دی ممی نے اور ڈیڈی نے اپنے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر۔ ہاں، مگر دونوں اپنی انا اور ضد نہیں چھوڑ سکے۔ چھوٹے صاحب چاہتے تھے کہ چھوٹی بہو ان کے کہنے پر عمل کریں، جبکہ انہیں یہ پابندیاں گراں گزرتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے مزاج کی غیر ہم آہنگی اور نامطابقت فاصلے پیدا کرتی چلی گئی، اور یوں اختلاف نے جنم لیا تھا۔ ممی اپنے والدین کو یاد کرتی تھی؟ بڑے گہرے لہجے میں سوال ہوا تھا۔ بشیرہ نے پھیکے لہجے میں تبسم کے ساتھ اسے دیکھا۔ والدین کو کون بھلا سکتا ہے بیٹا؟ بلکہ حقیقت میں یہی تو وجہ تنازع تھا ان دونوں کے درمیان۔ چھوٹی بہو کو تمہاری پیدائش کے بعد اپنی اولاد ہونے کے بعد احساس ہوا کہ اس طرح انہوں نے اپنے گھر والوں کو کتنا دکھ دیا تھا۔ بس اسی لیے وہ ان سب سے ملنا چاہتی تھی، مگر چھوٹے صاحب نے پابند کر دیا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ ان کی بیوی تھی؟ اس کا لہجہ پھر آنچ دینے لگا۔ شاید بس ان کا ہی کہنا تھا کہ جس گھر سے میرے والدین خالی ہاتھ لوٹائے گئے ہیں، وہاں تم بھی صرف خالی ہاتھ ہی جا سکتی ہو، یعنی مجھے اور گھر کو چھوڑ کر۔ بشیرہ کے بتانے پر آپ ہی آپ اس کے اندر جیسے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اس کو ممی کے احتجاج اور چیخو پکار کے ساتھ ساتھ ان کی گریہ زاری بھی یاد تھی۔ وہ طرح طرح سے ڈیڈی کو منانے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ انہیں اپنے گھر والوں سے ملنے دیں، مگر ڈیڈی مجازی خدا کی شہنشاہی کرسی پر بیٹھ کر جیسے سارے احساسات سے عاری ہو جاتے۔ ممی کا اپنے گھر والوں سے ملنا انہیں اپنی شکست کا روپ لگتا، اور فتح کے بعد ہار کا ذائقہ چکھنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ ان کی سخت پابندیاں عائد کرنے سے بہت جلد ممی اس گھر اور اس ماحول سے اوب گئی تھی۔ جن بیجا پابندیوں سے عاجز ہو کر انہوں نے بابل کے گھر سے فرار کرنا چاہا تھا، وہ یہاں ایک نیا روپ لے کر ابھر گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت جلد اکتا کر انہوں نے خود کو اپنی ہی ذات میں گم کر دیا تھا۔ ایک مشرقی عورت ہونے کے ناطے انہوں نے وہی کیا جو ان کا فرض تھا، یعنی شوہر کی اطاعت، مگر اس فرض کی ادائیگی میں ان کا اپنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اور نقصان تو لینا کا بھی ہوا تھا، جس کے لیے دونوں کے پاس وقت کی قلت تھی۔ ڈیڈی لا کر کے پریکٹس میں لگے رہتے تھے، اور ممی اپنا غم بھلانے کے لیے نت نئی دلچسپیاں تلاش کرتی، اور انہی مصروفیتوں کی وجہ سے لینا ہاشمی نظر انداز ہوتی چلی گئی۔ حد ہو گئی لینا، تم آج تشریف لا رہی ہو؟ جانتی ہو کل مسز الوی اور ان کی چھوٹی بیٹی آئی ہوئی تھی، پھر ساتھی وہ شمسا ملک جس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ابھی وہ المدت پہنچی تھی کہ زوبی راستے میں ہی مل گئی اسے۔ وہ جسے ہم نے بیت الپناہ میں شفٹ کیا تھا۔ اس نے پوچھا۔ ہاں وہی،
کل اس کے کیس کی بھی سماعت تھی۔ سچ، کل تم پر اتنا غصہ آیا کہ بس تمہیں ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں پہنچنا تھا۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زوبی کی زبان بھی فل سپیڈ سے چل رہی تھی۔ کل کچھ پرسنل کام سے جانا پڑا تھا مجھے، اس لیے یہاں نہیں آ سکی۔ اس نے اختصار سے کام لیتے ہوئے جواز کو تفصیل میں جانے سے پہلے سمیٹ لیا تھا۔ جب یہ تمہارے کمرے کا فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، دراصل وہ بی بی نیچے والے پورشن میں ہی زیادہ رہتی ہیں، اسی لیے تمہیں رسپانس نہیں ملا ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے مسز الوی کی فائل دراز سے نکالی۔ بہرحال پہلے اتنا بتاؤ کہ کیسا رہا سیمینار؟ فضول، بوگس اور نری بیان بازی۔ فائل کو تیزی سے بند کرتے ہوئے اس نے تلخ لہجے میں کہا تو زوبی نے سوالیہ چہرہ اس کی طرف موڑ لیا اور قیاس کرتے ہوئے بولی، مطلب نتیجہ 1-2% سے زیادہ نہیں رہا؟ 0% بھی نہیں۔ وہ قطعی مایوس تھی۔ ناحق اپنا اور لوگوں کا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں یہ لوگ۔ چند ارباب اقتدار نے کسی بیٹی تقاریریں سنائیں اور اپنی این جی او کے لیے فنڈ اکٹھا کر لیا۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے نام نہاد سیمیناروں کا۔ خیر، اب ایسا بھی نہیں، تھوڑی بہت تو آگہی لوگوں کو ہو ہی جاتی ہے لینا۔ اب دیکھو نا، ہمارے ملک میں جہاں خواندگی کی شرح اتنی کم ہے، لوگوں کو آگہی تو دینی ہی پڑے گی نا، خواہ کسی بھی طریقے سے۔ زوبی 3-4 اخباروں سے مطلب کی سرخیاں نوٹ بک پر تیزی سے نوٹ کرتے قدرے امید سے بولی تھی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ جو لوگ اسکول جانا گوارا نہیں کرتے یا کسی مجبوری کے تحت تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کی رسائی ہوتی ہے ان سیمیناروں تک، جنہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے بال روم سے منعقد کیا جاتا ہے، جہاں اے سی کی خنک فضا میں بڑے سے بڑے جلتا ہوا ایشو بھی آپ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تلخی اس کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ اسد دروازے سے مسکراتا داخل ہوا تو زوبی نے بھی کام روک کر اسے دیکھا۔ لینا نے اپنی بات ضائع ہوتے دیکھ بلا ارادہ ہی سر جھٹکا۔ تم آج پھر لیٹ آئے ہو اسد؟ ایزی میڈم زباریہ۔ بندہ خطۂ کار غلطی کی معافی چاہتا ہے۔ ہر بار تمہاری کال آتی ہے چیئر پرسن صاحبہ کی یہاں سے، مگر اس مرتبہ تو لینا کا بھی انویٹیشن آنے والا ہے۔ اس نے دونوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال تم تھے کہاں؟ آج پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہوئے ہو تم۔ لینا نے شمسا کا کیس بھی نکال کر اسٹڈی کرتے سوال کیا۔ گزشتہ 25 منٹ سے میڈم کے کمرے میں ہی تھا۔ پچھلی ساری کوتاہیوں کے بدلے ایک زبردست فنانسر دلوایا ہے انہیں۔ کرسی کی بیک سے کمر ٹکاتے ہوئے اس نے میز پر پیر رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ کیسی زبردست خبر ہے، لگ گیا نا شوق؟ ان دونوں کی شکلیں دیکھ کر اس نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو لینا کا دل جل کر رہ گیا۔ سلگ کر پوچھا، پھر تو معافی تلافی کے ساتھ ساتھ انکریمنٹ بھی پکا ہو گیا ہوگا؟ بالکل بالکل۔ ارے ہم نے کبھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ کھل کر ہنس رہا تھا، لہجے میں چیئر پرسن صاحبہ کے لیے کھلا طنز تھا۔ جب ہی میں کہوں کہ پچھلے دنوں اتنے اطمینان سے چھٹیاں کیوں کی جا رہی تھیں؟ زوبی نے گویا سوچ کر تجزیہ کیا تھا۔ اسد کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مگر یہ حضرت تمہیں ٹکرائے کہاں، جنہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کا اچھا شارٹ کٹ تلاش کیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، گہرے تن سے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، وہ بیچارہ تو بڑا صاف دل اور سادہ سا بندہ ہے، میں ہی اسے اس طرف گھسیٹ لایا، میرا کافی پرانا دوست ہے۔ ایک آنکھ میچتے ہوئے وہ کمینی سی ہنسی ہنس کر بولا، اور تم نے اچھی دوستی نبھائی اسے اس شو آف بزنس کی طرف لا کر۔ وہ مستقل زہریلے لہجے میں بولے جا رہی تھی، مگر اسد عادی تھا، بغیر نوٹس لیے بولا، بھائی میں نے تو اسے نیکی کمانے کا مشورہ دیا ہے، اچھا خاصا ویل آف بندہ ہے، سونے پر سہاگا، اکلوتا بھی ہے، ملک بھر میں کاروبار پھیلا ہوا ہے اس کے والد کا، اگر 10-20 لاکھ سالانہ فنڈ اور ڈونیشن کے نام پر دے دے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا بھلا؟ وہ اطمینان سے بولتے ہوئے اٹھ کر زوبی کی ٹیبل پر آ بیٹھا اور اسی اثنا میں پیون لینا کے لیے میڈم کا بلاوا لیے چلا آیا تھا۔ لو جی، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا، جاؤ مگر ذرا سنبھل کر۔ زوبی نے فوراً دانتوں کی نمائش کی تھی جسے نظر انداز کرتے وہ کچھ ضروری پیپرز اٹھا کر میڈم کے کمرے میں چلی آئی، جہاں وہ بڑی سی ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھی غالباً انٹر کام پر کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہیلو میڈم۔ ہیلو، کیسی ہو لینا؟ اس کی سنجیدہ تیور دیکھتے میڈم کا انداز بھی روکھا سا ہو گیا تھا۔ فائن میڈم، یہ رہی سیمینار کی تفصیل۔ چند پیپرز ان کی طرف بڑھا کر اس کی نظریں سامنے بورڈ کی طرف سفر کر گئی تھیں۔
जहाँ 2 दिन पहले लगाए गए वेलफेयर कैंप से अद्वियात बांटने की तस्वीरें चस्पा कर दी गई थीं। उसका हलक इस नुमाइश और शोबाजी पर गड़बा हो गया था। अच्छी स्पीच दी थी तुमने। किससे लिखवाई थी? वो उसकी चाइल्ड लेबर और चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के रिसर्च पेपर एक तरफ किए उसकी तकरीर को पढ़ने में मुनहमिक थी, जिसे उसने यूं ही फाइल में रख दिया था। उनका सवाल एकदम उसको झुलसा गया था। एक ऐसे बच्चे से जिसे जिनसी तशद्दुद के लिए 3 साल से जेल के हुक्काम ने जबरन अपने पास रखा हुआ है, और एक ऐसी माँ ने जिसके बच्चे को ज़बरदस्ती मजदूरी पर लगा दिया गया है। लहजे में तनाव, तलखी और शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि उसके गहरे तंज पर मैडम अफरोज तिलमिला कर रह गईं। देखो लीना, तुम्हारा ये जज्बाती रवैया इदारे के लिए मौजू नहीं। वो बड़ी रौनक से बोली थी, मगर अगले लम्हे हाशमी साहब के फंड्स और दीगर फ़वाइद का ख्याल आया तो उनका लहजा बदल गया था। बहरहाल वो उनके वाकिफ कार की बेटी थी। मैं मानती हूँ कि माशरती नाइंसाफ़ी देखकर एक एहसास इंसान का दिल ज़रूर कुड़ता है, मगर डियर, कमज़ोरों की मदद करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जबकि तुम्हारी हसासियत तुम्हारी कमज़ोरी बनती जा रही है। लम्हे भर में गज़बनाक लबो लहजा अमृत टपकाने लगा था। वो बेजारी से इधर उधर देखती उठ खड़ी हुई। मेरी हसासियत मेरी कमज़ोरी है, मेरी शिकस्त नहीं मैडम, बल्कि बेहिस लोगों की सफाकी उनका गुनाह है। मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ, सच के लिए डट सकती हूँ, और कमज़ोरों की मदद के नाम पर सस्ती शोहरत खरीदने के सख्त खिलाफ हूँ। अगर यही सोच और रवैया मेरी कमज़ोरी है, तो मैं बाज आई ऐसी ताकत से जो मुझे बेहिस और जालिम बना दे। मेज़ पर मुक्का मारकर वो जोश से बोली थी। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा इस वक्त यकदम सुर्ख पड़ गया था। मैडम अफरोज की आंखों में उस जुमले पर यकदम सख्त गुस्सा और तनफ़ुर झलका था, जैसे उन्होंने हस्ब आदत अपनी खुशगुफ्तारी में छुपा लिया था। देखो, मेरी बात को माइंड मत करना। तुम अभी ना तजुर्बाकार हो, इसलिए खून जलाने लगती हो। थोड़े दिनों में ठीक हो जाओगी। सोफे की बैक से कमर टिकाते वो बड़े तेकन से बोली। अगर हसासियत की अगली मंजिल बेहिसी और सफाकी है तो भी मेरे मामले में ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। माइंड यू। फाइल वहीं मेज़ पर छोड़कर बाहर निकलते हुए उसके रुएं रुएं से जैसे शरारे निकल रहे थे, और कुछ यही सूरत हाल मैडम अफरोज की भी थी। सोशलिस्ट बनती हैं। चंद दिनों में तारे न नज़र आ जाएं तो मेरा नाम भी अफरोज नहीं। उसे जाता देखकर मैडम अफरोज निहायत हकारत और नफरत से बोली थी। इंतहाई घटिया और सफा कमला है इस एनजीओ का। तैश में पाँव पटकती जिस लम्हे वो अपने रूम में दाखिल हुई, असद ने उसकी आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश करते गोया उसके एहसास को दुबान दी थी। बको मत असद, मैं सख्त गुस्से में हूँ। सुर्ख आंखों से घूरते हुए उसने असद पर पेपर वेट टान लिया था, तो वो सहम कर फाइल के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा, जिसे ज़रा देर पहले खोला था। उसने पानी का गिलास पीकर खुद को पुरसकून किया और फिर सारी रुदात सुना दी थी। ओह, जूबी को भी कदरे अफसोस हुआ था, जबकि असद के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसके एहसास किस कदर कशीदा हो रहे थे उस वक्त। एनीवे, तुमने तो अपनी सी मेहनत की ना लीना। अब आगे का काम आगे वाले जाने। और अगर आगे वाले जुल्म और जाति पर उतर आए तो क्या हम भी खामोश होकर बैठ जाएं? क्या ये खामोशी हमारी शिकस्त या बुजदली नहीं? वो गदबनाक होकर बोली थी। असद उसकी बात पर संजीदा हो गया। खुद को थोड़ा ठंडा रखा करो लीना। ये सब तो इस सिस्टम का हिस्सा है। जितनी तुम्हारी इस्तेदाद है इतना करो। क्या तुम्हारे लिए ये बहुत नहीं कि तुम पत्थरों के शहर में रहकर कांच के एहसास रखती हो? रातों रात कोई नस्ल नहीं सुधारी जा सकती। अंडरस्टैंड? गहरे और गंभीर लहजे में बोलता हुआ असद जरा देर पहले वाले रूप से इस कदर मुख्तलिफ था। वो इस बात पर चुप सी बैठी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सही करने लगी। हमें तामीर के धोखे में रख के हमारे ख्वाब चुनवाए गए हैं। हमें आज़ाद करके रास्तों में हज़ारों कील गड़वाए गए हैं। हमें हक गोई की खातिर बुलाकर हमारे होंठ सिलवाए गए हैं, हमारे हाथ कटवाए गए हैं। मुनीर खान की रिहाई की खबर असद और लीना दोनों पर बिजली बनकर गिरी थी। वो बदनामे ज़माना मुजरिम जिसने अपना काला धंधा सफ़ेद करने के लिए ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फिर से रिहा होकर जिंदगियां बर्बाद करने आहनी सलाखों के पीछे से बाहर आ गया था। इस केस पर असद के साथ उसने बहुत मेहनत की थी। काम तो इन दोनों का ही था कि वो अपनी एनजीओ के ज़रिए पिछले माह होने वाले ट्रेन हादसे में ज़ख्मी होने वालों को फौरी खून मुहैया करें, मगर जब इस खेल में हाथ डाला तो बहुत से नए इंकशाफात ने उन्हें दहला कर रख दिया था।
شہر کی سب سے مشہور اور قابل اعتماد ڈونیشن آرگنائزیشن کے مہیا کردہ خون میں سے کئی ضروری اجزاء نکال کر بیچے جاتے تھے۔ نشئی، چرسی اور انتہائی غریب لوگوں کا خون چند روپے کے عوض خریدا جاتا اور آگے فروخت کر دیا جاتا۔ خون کی یہ خونی تجارت اس لیے بے حد مہلک تھی۔ لبے دم مریض کو جسے صاف خون زندگی دے سکتا تھا، یہ جراثیم سے بھرا اور بیمار خون دے کر جیتے جی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اس موقع پر بھی وہ اپنی ازلی بہادری اور فطری حساسیت کے باعث سینہ ٹھوک کر میدان میں نکل آئی تھی۔ منیر خان کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کے خیال سے جب اس نے پہلا بیان دیا تو اسد اور زوبی نے بامشکل اسے روکا تھا۔ خدا کے لیے کچھ عقل کے ناخن لو لینا، کیوں شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال رہی ہو؟ دماغی توازن کیا بالکل ہی خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ رپورٹر زوبی کی دوست تھی۔ چھاپنے سے پہلے اس نے ہی زوبی کو خبر دی کہ ہو سکے تو اب بھی اپنی کلیگ کو اس آگ میں کودنے سے روک لے۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ایک مجرم کو بلکہ قاتل کو بے نقاب ہی تو کرنا چاہا ہے۔ زوبی کے ڈپٹنے پر وہ بھبر کر بولی تھی۔ کیوں؟ خودکشی کا ارادہ ہے تمہارا؟ اسد بھی اس وقت سخت جلال میں تھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی محفوظ طریقہ بتاؤں یا پھر اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں تمہیں؟ غصے سے وہ بھڑک گیا تھا۔ آخر وہ اچھے دوست تھے۔ اوفو، آخر کیا ہوا ہے؟ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے کہ تم لوگ اس قدر خفا ہو رہے ہو؟ جلا کر وہ ان پر ہی الٹ پڑی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے تو آپ کے انتقال پر ملال کے بعد بھی سرخ حرفوں سے لکھا جاتا۔ ارے لڑکی، آخر تمہیں کب عقل آئے گی؟ کس قدر بااثر آدمی سے ٹکر لینے چلی ہو؟ کچھ خبر ہے تمہیں؟ زوبی نے اس کا بیان اس کے سامنے لہراتے اسے بری طرح لتاڑا تھا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ خاصی حیران تھی۔ اخبار کی رپورٹر میری دوست ہے، اسے ترس آ گیا تھا تم پر۔ زوبی پوری طرح سے جلسی ہوئی تھی، تنک کر بولی۔ ایسے ملک میں جہاں قانون کوڑیوں کے دام بکتا ہو، بغیر ثبوت کے کسی کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات سوچی تھی تم نے؟ ثبوت جمع کرنا میرا کام نہیں اسد، میرا مقصد محض ارباب اقتدار کو الرٹ کرنا تھا اور بس۔ اسد کے چپ ہونے پر اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تمام ارباب اقتدار کیا اس وقت کوما میں ہیں؟ انہیں کچھ خبر نہیں؟ سب کی ملی بھگت ہے ڈیئر۔ بہت حساس ایشو کو تم نے بڑے ٹنکے کی چوٹ پر چھیڑا ہے، سمجھی؟ اسد نے بے حد چڑھ کر اسے ٹوکا تو وہ خفیف سی ہو گئی، مگر فوراً پلٹ کر ترشی اور طنز سے بولی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے ہمیں۔ اوکے، اب اس بحث کو سمیٹو۔ میں کل اپنے ایک واقف کار سے بات کرتا ہوں۔ اس کے والد اینٹی کرپشن بیورو کمشنر ہیں۔ وہ خود دیکھ لے گا یہ سارا معاملہ اور ہمارا نام تک نہیں آئے گا، لہٰذا تم کوئی بیان نہیں دو گی۔ اس کے تاکید کرنے پر وہ مشکل خود کو روک سکی اور بالآخر اسد کی کوششوں سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نپٹ گیا تھا۔ البتہ اس کے لیے خون کے نمونے اور دوسرے ثبوت اور شواہد جمع کرنے میں اس نے بہت کام کیا تھا۔ اسے خاموشی سے سمجھوتا کرنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے کئی مہینوں کی محنت مشقت کے بعد جب منیر خان گرفتار ہوا تو وہ بھی زیادہ خوش محسوس نہ کر سکی۔ پاگل ہو تم لوگ، مجرم گرفتار ہو گیا ہے، کافی ہے۔ اس کی تذلیل کرنے یا اسے اخباروں کے ذریعے بے نقاب کرنے کا کام اب اعلیٰ حکام کا ہے۔ زوبی نے اسے متعصب دیکھ کر سمجھایا تھا۔ مگر ایسا شخص تو کبھی بھی رہا ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں جب اس کا نام بھی ابھی تک اخباروں میں نہیں دیا گیا، لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ وہ باہر نکل کر پھر سے انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ زوبی لمحے بھر کے لیے چپ سی رہ گئی۔ اور اس نے بالکل صحیح کہا، منیر خان جیل سے رہا ہو گیا تھا، ابھی تو اس کا ریمانڈ بھی پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ جنگلی ہاتھی کچی آبادیوں والے شہر میں دندنانے کے لیے پھر سے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ خدا کے لیے لینا، بس بھی کرو، آخر کب تک اڑتی رہو گی؟ رنگ دیکھو اپنا، جل جل کر کالا ہوتا جا رہا ہے۔ آم کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ میں سجاتے ہوئے ہما اس کے ایک تسلسل سے افسوس کرنے اور کڑھنے پر چلا کر بولی تھی۔ میں کہتی ہوں بھاڑ میں ڈالو اس NGO کی بلا کو اور کسی اچھے سے جذبے کے ساتھ خوبصورت سی زندگی کا آغاز کرو۔ زندگی کا حسن آپ ہی آپ آشکار ہو جائے گا تم پر۔
इंतहाई खूबसूरत जिंदगी का तस्वर ही हुमा की आंखों में चमक ले आया था। वो अपना गुस्सा भूलकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। अच्छा खासा तुम्हें आर्किटेक्ट बनाया था, ख्वामखा इस मुसीबत में फंस गई तुम। हुमा आज फिर उसे उसकी क्लास लिए बैठी थी। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसी हुमा। ये फील्ड मैंने अपनी खुशी और पसंद से अपनाई है। और तुम्हारी पसंद तो जैसे सनद है ना, मेरी हिमाकत। भाई ठीक है, लोगों की परवाह करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में भी काम आना चाहिए, मगर ये कहाँ का असूल के खुद को नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही नहीं बल्कि अपने चाहने वालों को भी परेशान किया जाए। हुमा खफकी से कह रही थी। उसकी भवें तन गईं। मैंने कब किसी को परेशान किया? मैं तो कहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। किसी की भलाई ही कर रही हूँ, कोई नुकसान तो नहीं। वही ज़िद्दी और खुदसर लहजा, इख्तिलाफ़ राय का मज़हर। मगर अपनी भलाई की भी कुछ खबर रखनी चाहिए तुम्हें। जानती हो चचा जान कितने फ़िक्रमंद रहते हैं तुम्हारे लिए। कोई रिश्ता तुम्हारी समझ में नहीं आता। शादी के लिए तुम फ़िलहाल राज़ी नहीं। लोग सारे तुम्हें मुनाफिक लगते हैं। क्यों बात समझने की कोशिश नहीं करती हो लीना? चचा जान अब बूढ़े और कमज़ोर होते जा रहे हैं। उन्हें क्यों सताती हो? बेहद तरद्दुद और अपनायत से हुमा उसे समझाने पर कमर बस्ता थी। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया हुमा, और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैं सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। वह झुंझला कर बोली। मर्ज़ी की भी कोई हद होती है लीना। जब इंसान की मर्ज़ी खुद गर्जी बन जाए तो ये शख्सी आज़ादी नहीं कहलाती, बल्कि चाहने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन जाती है। मुझे उसकी परवाह नहीं। डैडी ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद और मंशा के मुताबिक गुजारी। मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। फिर ये हक मुझे क्यों नहीं मिले? उसके अंदाज में ज़िद्दीपन था। कैसी लड़की हो तुम लीना? हवाओं से भी लड़ती हो हर वक्त। एक जंग की हालत में ही रहना तुम्हें तकाता नहीं? हुमा उसके तेवरों पर कुछ मायूसी और कुछ हैरत से बोली थी। जवाबन वो मुस्कुरा दी। अब इंतज़ार या बेचैनियाँ या ठहराओ, कोई ध्यान बहुत देर तक नहीं रहता। ठहरे हुए लहजे में पड़ा गया शेर एक लम्हे के लिए हुमा को खामोश करा गया था, मगर वो फिर हिम्मत करके बोली। ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे ये असूल नाकाफ़ी हैं। ये ठीक है कि हम हर चीज़ दिल से कबूल नहीं करते, मगर समझौते और मुफ़ाहमत से ज़िंदगी को। स्टॉप इट प्लीज़ हुमा। मैं फेड अप हो चुकी हूँ इस लफ्ज़ और समझौते से। डैडी ने खुद मम्मी की ख्वाहिशों के साथ समझौता नहीं किया। लोगों की मुखालफत लोगों की मुखालफत के साथ मुफ़ाहमत नहीं की तो मैं क्यों? वो अलम तैश में बावाज़े बुलंद बोली थी। इसलिए कि तुम एक लड़की हो, और हमारे माशरे में लड़की समझौते की उंगली पकड़कर ही मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती है, और इसी तरह खुश भी रह सकती है, जैसे भाभी खुश रहती हैं। वह इस्तज़ाइया सी बोली तो हुमा खपत से गुलाबी हो गई। भाभी को कोई गम नहीं लीना, बल्कि ये तो खुद तरसी तुम इनमें पैदा करने की कोशिश करती हो। वो खुद अपनी खुशी और रज़ा से आसफ भाई के बनाए हुए लाइफ पैटर्न को दिल से कबूल कर चुकी हैं। उन्हें हालात से, आसफ भाई से और ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, और अगर है भी तो वो मशरक़ी औरत हैं। घर बनाने के लिए कुर्बानी देना होती है। हेलो हेलो भाई, अब किस बात पर झगड़ा हो रहा है? इन दोनों के तेज़ तेज़ बोलने पर भाभी स्क्वैश की ट्रे उठाकर वहीं पर ले आई थी, जहाँ लिहाजा दोनों ही चुप हो गई। अब उन्हें क्या बताती कि वो ही मौज़ूए गुफ्तगू थी। कोई ख़ास बात नहीं। मोहतरमा लीना साहिबा के दिल में अक्सर कौम का दर्द जोश मारता रहता है। हुमा ने एक गिलास उसके हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में कुछ बताया, जिसे नज़रअंदाज करके वो भाभी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो इस वक्त सजी सवरी बहुत अच्छी लग रही थी। कहीं जाने का इरादा है भाभी? बहुत निकसिक से तैयार हुई हैं। हाँ, बस ज़रा अम्मी की तरफ जाने का दिल चाह रहा था। आसफ आए तो उनसे पूछती हूँ, अगर इनका मूड होगा तो चली जाऊंगी। वो कुछ खफीफ सी हो गई। वह इज्जत बताया। और अगर मूड ना हुआ तो? उसने कसदन सवाल किया। तो फिर किसी और दिन चले जाएंगे। वहाँ गोया इत्मीनान का समंदर मौजूद था। हुमा उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर मुस्कुराई। बड़े अफसोस की बात है भाभी, इतनी बुजदिली, ऐसी बहादुरी और नन की भाभी, और इतनी कम हिम्मत। ऐसी बहादुर नन की भाभी और इतनी कम हिम्मत। उसने जैसे भाभी को जोश दिलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में महज एक मुस्कुराहट थी। हाँ, इसलिए कि भाभी बहादुरी और हिमाकत में फ़र्क कर सकती हैं। हुमा ने खट से जवाब दिया, जिसके नतीजे में उसके तेवर गज़बनाक हो गए थे, और ऐन मुमकिन था कि वो आमों की प्लेट उसे खींच मारती। आसफ भाई की आमद ने माहौल बदल दिया। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व ख़वातीन। आसफ भाई मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। सलाम करते हुए नज़र दौड़ाकर देखा,
कोई हजरत मौजूद ना पाकर हंसते हुए सामने चले आए थे। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आज तो लीना आई हुई है। कुछ खातिरदारी की हमारी कज़न की, वो खुशगवारियत से कह रहे थे। जी, आपके आने से ज़रा देर पहले की है, और खूब की है। उसने हुमा को घूरकर मानी खरी से जवाब दिया तो आसफ भाई मुस्कुरा दिए थे। और सुनाओ, क्या हाल है? जिंदगी की गाड़ी कैसी चल रही है? फराटे भर रही है, वो मुबहिम से बोली थी। ख्याल रहे कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। शोक जवाब मौसूल हुआ। परवाह मत करें, लाइफ इंश्योरेंस है मेरी, वो तुर्की बतुर्की बोली थी। जवाब में तीनों की हंसी गूंज गई थी, और इस लम्हे उसने हैरत और इस्तेजाब से आसफ भाई को देखा, जो बज़ाहिर बड़े नर्म खो और बेज़रर लगते थे, जबकि बीवी के मामले में किसी सख्तगीर हाकिम से कम नहीं थे। खाना खाएंगे आसफ, या चाय पियेंगे? भाभी फ़राइज़ मनसबी निभाने के लिए मुस्तैद हो गई थीं। उसने खामोशी से स्कॉच का गिलास लबों से लगा लिया। फ़िलहाल तो कुछ नहीं, बस मेरा वाइट सूट प्रेस कर दो, मुझे एक काम से जाना है। वो ज़रा की ज़रा उनकी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, तो भाभी बगैर कुछ इख्तिलाफ किए ब्रीफ केस उठाकर आगे बढ़ने लगीं। और हाँ सुनो, अम्मी से कहना आज बेग साहब के घर वाले आ रहे हैं। हुमा को तैयार रखें, मैं भी 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हुमा ये हुक्म सुनते ही किचन की तरफ भाग खड़ी हुई थी, जबकि वो अपनी जगह बैठी मामला समझकर मुस्कुरा रही थी। ज़रा रिवायत परस्त लोग हैं वो। हुमा से कहना दुपट्टा वगैरह ढंग से ओढ़ ले। आप दादो और अम्मी को खुद बता देना। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, तुम बता देना, ओके? वजलत कहकर उसकी तरफ मुड़े। तुमसे फिर मिलेंगे लीना, अभी तो शाम तक हो ना तुम। कुछ देर पहले तक तो प्रोग्राम नहीं था, हो सकता है कि बर दिखावे की दिलचस्प रस्म देखने के लिए रुक जाऊं। उसने हंसते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। ज़रूर ज़रूर, अच्छा है, देख देख कर कुछ तुम भी सीख लोगी। वो उठते हुए बोले और हंसकर उसका सर थपक कर आगे बढ़ गए थे। डैडी ने उसे नीचे अपने कमरे में बुलवाया था। बीबी के इत्तला देते ही उसके चेहरे पर तनाव आ रुका। जाओ बेटा, चली जाओ, 3 हफ्ते हो गए, तुमने अपने डैडी को देखा नहीं। बीबी अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रही थी। उसने शाकी नज़रों से उन्हें देखा। मेरी बात मानती हो ना बेटा, तो चली जाओ। वो तुम्हें रोज़ बुलाते हैं, तुम बहाना कर देती हो। मगर देखो, ये अच्छी बात नहीं। वालदैन ख्वाह कैसे भी हों, उनकी अतात फ़र्ज़ है। बादले नाखास्ता उसे नीचे जाना ही पड़ा। गालों पर ठहरी नमी हथेलियों से रगड़ते वो जब नीचे आई, डैडी लाउंज में से चले आए थे। हेलो डैडी। उनके मुकाबिल सोफे पर बैठते उसने उन्हें चौंकाया, तो सिगार ऐश ट्रे में बुझाकर उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। कैसी हो बेटा? फाइन डैडी। मुख्तसर जवाब और बेगाना अंदाज। कहाँ रहती हो सारा दिन? मैं तो तुमसे मिलने के लिए तरस जाता हूँ। सुबह एनजीओ के काम से निकलती हूँ तो शाम को ही लौटती हूँ, इसीलिए वक्त ही नहीं मिल पाता। टीवी की स्क्रीन पर नज़र जमाते उसने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। मगर हम डिनर तो साथ कर सकते हैं। डैडी ने हिम्मत ना हारी, चाह से बोले। मेरे और आपके खाने पीने की टाइमिंग्स हमेशा से अलग रही हैं डैडी। याद है आपको, हमने मम्मी की ज़िंदगी में ही साथ डिनर किया था, बल्कि शायद लंच भी। उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होता था। साफ गोई में निश्तर-जनी की हद तक सच और रूखापन भरा हुआ था। डैडी की आंखों में तासुफ और पछतावे की परछाइयां लहराने लगीं। और अब तुम्हारे पास टाइम और फुर्सत नहीं। हाशमी साहब ने बेहद दुख से उसे देखा तो उसने नज़रें चुरा ली थीं। आपने मम्मी को उनके वालिदैन से मिलने नहीं दिया। डैडी, दादो को उनके बेटे के लिए तरसा दिया और मुझे अपने बाप से यानी खुद से दूर रखा। अब आपको भी मेरे लिए तड़पना पड़ेगा। अब आपको भी मेरे लिए तड़पना पड़ेगा। उसकी सफाक और मुंतकिमाना सोच उसकी ब्राउन आंखों में मासूम सी चमक की शक्ल में नजर आ रही थी। हाशमी साहब की अमीक नज़रों ने यह तहरीर पढ़ ली थी। ठीक है बेटा, मैंने माना कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर खुद से क्यों खफा रहती हो? अपना ख्याल रखा करो। देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर समझाया। मैंने अपने साथ ऐसी कोई ज़्यादती नहीं की डैडी कि खुद से खफा रहूं। अपनी ज़ात और वजूद के हवाले से जो फ़राइज़ मुझ पर लागू होते हैं, मैं उन्हें बेहतर तरीके से अदा कर रही हूँ। खड़े होते हुए उसने फिर से गोया तीर चलाया था। तंज़ और तलखी उसके वजूद का हिस्सा लग रही थी इस समय। बस करो लीना बेटा, ये तुम्हारे डैडी हैं। कितनी देर खामोशी से उसकी तरफनवाइयाँ सहते हाशमी साहब की आंखों में जब उस जुमले पर नमी उतर आई, तो बशीरा बीबी ने सिसकते हुए कहा, नहीं बशीरा बीबी, इसे मत टोको। इसके अंदर जितना जहर है उसे निकल जाने दो। ये दुख और ये अजियत के मैंने उसकी माँ को से छीन लिया,
اسے جینے نہیں دے گی اور مجھے سکون سے مرنے نہیں دے گی۔ ہاشمی صاحب کی بھاری آواز اس لمحے آنسو میں ڈوب کر ابھری تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے لینا کی آنکھوں میں تعصب کا رنگ لہرایا، مگر دوسرے لمحے وہ اسی اجنبیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کوئی زہر نہیں ہے ڈیڈی، یہ تو وہ لائف سٹائل ہے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے من پسند راہ تو آپ نے بھی چنی تھی نا۔ اور پھر ہاشمی صاحب کی بھاری آواز اس لمحے آنسو میں ڈوب کر ابھری تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے لینا کی آنکھوں میں تعصب کا رنگ لہرایا، مگر دوسرے لمحے وہ اسی اجنبیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کوئی زہر نہیں ہے ڈیڈی، یہ تو وہ لائف سٹائل ہے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے من پسند راہ تو آپ نے بھی چنی تھی نا۔ اور پھر اس راہ پر چلنے والی ہمسفر کو اپنے ساتھ جذبوں کے بجائے جبر سے باندھ لیا۔ میں نے بھی اپنی منشا سے ایک راستہ چن لیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو باندھنا نہیں چاہتی، خواہ وہ آپ کا پیار ہی کیوں نہ ہو۔ سرد اور کٹیلے لہجے میں بات مکمل کر کے وہ بشیرہ بی بی کے ٹوکنے کے باوجود اوپر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تو ہاشمی صاحب باوجود ضبط کے آنسوؤں کو روک نہ سکے، جبکہ بشیرہ بی بی ان کی گریہ زاری دیکھ کر سسکیاں روکتے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ ہاشمی صاحب جن کی جرح بڑے سے بڑے مجرم کو لاجواب کر دیتی تھی، آج اپنی بیٹی کی شعلہ بیانی اور صاف گوئی کے آگے خود کو گونگا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اور پھر بہت دیر تک لاؤنج میں ان کی سسکیاں گونجتی رہیں اور اوپر وہ اپنے آرام دہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہی کہ بہرحال ڈیڈی کو دکھ پہنچا کر اسے بھی راحت نہیں ملتی تھی۔ بدلے کی آگ سے جلتے دل پر ٹھنڈک پڑنے کے بجائے جلن اور بڑھتی جاتی تھی، اور اس لمحے وہ اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ المدد کے آفس کی سیڑھیاں چڑھ کر جس وقت وہ اپنے روم میں داخل ہوئی، زوبی وہاں موجود تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ لینا، فی الحال تم ایسا کرو کہ ساتھ والے میٹنگ روم میں چلی جاؤ، شمسا آئی ہوئی ہے۔ شمسا کی آمد کا بتاتے زوبی نے نظریں چرا لی تھیں۔ اس نے نوٹ کیا، اوہ کیا واقعی؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، مگر کیا تم نے اس کے کیس کی اگلی تاریخ لے لی ہے؟ لے لی ہے، پرسوں 3 بجے سماعت ہے۔ اچھا تم میرے لیے چائے منگواؤ جب تک میں اس سے مل کر آتی ہوں۔ اسد آئے تو اسے کہنا کہ مجھے مسز الوی کی بیٹی کے جہیز والی رقم کا اس سے پوچھنا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں اسے کہے ہوئے۔ زوبی کو تاکید کرتی وہ تیزی سے فائل اٹھا کر ساتھ والے میٹنگ روم میں چلی آئی تھی، جہاں شمسا موجود تھی۔ جو ہی وہ اس کے مقابل بیٹھی، شمسا نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ او گاڈ، یہ کیا ہوا؟ کس نے مارا تمہیں؟ اس کی تو چیخ نکل گئی۔ نیل اور گہرے زخم کے نشان اس کے چہرے پر ہی نہیں، لباس سے جھانکتے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی نمایاں تھے۔ اس کی دریافت کرنے کی دیر تھی۔ شمسا ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ لپک کر اٹھی اور اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ دلاسا اور تسلی دینے پر بھی وہ کتنی دیر خاموش نہ ہو سکی تھی تو اس نے چپڑاسی کو بلا کر گلوکوز منگوایا، جسے پینے کے بعد بمشکل شمسا بولنے کے قابل ہو سکی۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ زوبی کس لیے اس قدر سنجیدہ لگ رہی تھی۔ خود اس کے اعصاب بھی اس وقت سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تمہیں کس نے زخمی کیا؟ شمسا نے اسے دیکھا تو اس نے فوراً تشویش سے سوال کیا، اور جواباً جو اس نے کہا وہ اسے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ مجھے اکبر کے باپ نے مارا ہے بی بی۔ کون؟ وہی تمہارا شوہر؟ جی، وہ پھر سسک اٹھی۔ مگر تم تو ہمارے پاس بیت الپناہ میں تھیں، اس سے کہاں ملاقات ہوئی؟ غصے اور بے بسی سے بیک وقت اسے جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ میں کل آپ سے ملنے آ رہی تھی بی بی کہ وہ راستے میں مل گیا، پہلے تو گھر لے گیا اور اس کے بعد اس نے میری یہ حالت کر دی۔ آنسو اور ہچکیوں کے درمیان شمسا بول رہی تھی، اور اس نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف عدالت میں کچھ کہا تو وہ میرے تینوں بچوں کو لے کر شہر چھوڑ جائے گا، مجھے ان کی شکلوں کے لیے بھی ترسا دے گا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لینا کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کیسے شہر چھوڑ جائے گا؟ میں اسے جیل میں سڑا دوں گی۔ وہ کیا تمہیں شکل نہ دکھانے کی دھمکی دیتا ہے؟ خود اپنے بچوں کی صورتوں کا نہ ترس جائے تو لینا ہاشمی نام نہیں میرا۔ وہ غصے سے پھنکار کر بولی تھی۔ نہیں بی بی جی نہیں، شمسا نے عاجزی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ ایسا نہیں کرو جی، بس مقدمہ واپس لے لو۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئی شمسا؟ مقدمہ واپس لینے کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی کہ تم اسے کھلا چھوڑ دینا چاہتی ہو جس نے تمہیں… حیرت اور بے یقینی سے اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا تھا۔ وہ میرے بچوں کا باپ ہے بی بی جی، میرے سر کا سائیں ہے۔ نظریں جھکاتے ہوئے شمسا کا یہ بزدلانہ رویہ اسے آگ لگا گیا تھا۔ وہی سر کا سائیں جس نے تمہیں ننگے سر گھر سے نکال دیا، صرف اس لیے کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے۔ وہ تم پر سوکن لانا چاہتا تھا،
تم پر جسمانی تشدد کرتا تھا، حتیٰ کہ کل ظلم اور صفاقی کی حد کر دی، پھر بھی تم اسے سرکس آئی کہتی ہو۔ عالم طیش میں اس کی آواز بہت بلند ہو گئی تھی۔ جلال، طنز اور تعصب بہت کچھ رقم تھا اس کے چہرے پر۔ ظاہر ہے ظالم ہے تو بھی کیا ہوا، ہے تو میرا شوہر۔ اس نے وعدہ کیا ہے جی، اگر میں خاموشی سے اس کی بات مان کر اس کی غلامی کروں تو وہ مجھے میرے بچوں کے ساتھ رہنے دے گا، ورنہ 3 حرف کہہ کر مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ دوپٹے کے آنچل سے منہ چھپا کر روتے شمسا نے نیا انکشاف کر ڈالا۔ اس نے اب کون سا تمہیں کہیں کا چھوڑا ہے؟ تمہارے فطری حق کے بدلے تم سے غلامی کروانا چاہتا ہے۔ وہ عیار شخص اور تم اس کا ساتھ دینے کو آمادہ ہو۔ تمہیں خود سے ہمدردی نہیں شمسا؟ انتہائی دکھ سے وہ پوچھ رہی تھی۔ دیتا ہے تو دینے تو تلا۔ پلے مہر کی رقم بھی ہے جو اکڑتا ہے وہ۔ کس سے پلوائے گا اپنے بچے؟ سوتیلی ماں سے۔ اسے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں جی، وہ تو انہیں کوڑے پر بھی پھینک سکتا ہے۔ میں اسی لیے اپنے بچوں کی خاطر اس کے ساتھ نبھا کو تیار ہوں، ورنہ وہ 32 روپے میرے مہر کے دے کر مجھے برباد کر دے گا۔ شمسا کی ہچکیاں سسکیاں رکنے کی نہیں آ رہی تھی۔ او خدایا، اتنا ظلم! اور تم کیسی عورت ہو شمسا، جو اس درندے کے ساتھ رہنے پر تیار ہو؟ جھرجھری لے کر تھکے لہجے میں پوچھا۔ میں ایک ماں بھی ہوں بی بی جی، ایسی ماں جس کے بچے ایک آدم خور کے قبضے میں ہیں۔ میں اس کی نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ درد بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ مگر کیا اس طرح بچے محفوظ رہ سکیں گے؟ نہیں شمسا، اس طرح تو تم بھی اس کے تسلط میں چلی جاؤ گی، ساری زندگی اپنی سوگن کا جھوٹا کھاؤ گی اور ظلم سہو گی۔ تمہارے بچے کوئی سکھ نہیں سیکھیں گے، جانتی ہو۔ اس نے سمجھانے کی صحیح کی تھی۔ معلوم ہے بی بی جی، مگر کم از کم میرے بچے میرے ساتھ تو رہیں گے، میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ پھر وہ میرا شوہر ہے، دوسری شادی ہی تو کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو کئی شادیاں کی تھیں بی بی جی، وہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ مت مثال دو اس درندے کے معاملے میں اللہ کے محبوب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی شادیاں ضرور کی تھیں، مگر اپنی تمام ازواج کے درمیان مساوات کی اور وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اور ایسی ہی شادی کا حکم دیا ہے اللہ نے اپنی عظیم کتاب میں، جبکہ وہ تمہارا سفاک مجازی خدا ایک کوڑی کی عزت بھی نہیں دینے والا تمہیں اس دوسری عورت کے سامنے۔ مجھے اس سے عزت چاہیے بھی نہیں بی بی جی۔ شمسا اس کے تل حقائق پر سے پردہ اٹھانے پر بہت دلگیر لہجے میں بولی۔ جب دلوں میں محبت نہ ہو تو سوائے سمجھوتے کے دوسری کوئی راہ نہیں ہوتی جی۔ پھر آپ ہی بتائیے، میں اسے الگ ہو کر کہاں جاؤں گی؟ میرے والدین تو پہلے ہی 3 بیٹیوں کے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ویسے بھی طلاق یافتہ عورت کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اکبر کے باپ کے گھر اور کچھ نہیں تو وقت کی روٹی اور معاشرے کی دوسرے لٹیروں سے تحفظ تو ملے گا۔ آپ بتائیے، کیا یہ سب آپ مجھے دلوا سکتی ہیں؟ شمسا کا سوال کڑا تھا، جسم کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی زخموں سے چور تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے شمسا کہ تمہاری ضروریات کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، اس نے آخری کوشش کے طور پر کمزور سے لہجے میں کہا۔ زندگی بھر کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا بی بی جی، کبھی نہ کبھی تو آپ کا ادارہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ وہ قطعی مایوس تھی اور غالباً دل میں فیصلہ کر کے آئی تھی۔ تم نے خود کہا کہ زندگی بھر کوئی کسی کا رزق باندھ نہیں سکتا، پھر تمہارا شوہر کس طرح تمہیں ساری عمر پالے گا؟ وہ جب تک بوڑھا ہوگا میرا بیٹا جوان ہو جائے گا بی بی جی، وہ میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ شمسا کی سیاہ بھورا آنکھوں میں چمکیلے خواب تھے۔ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی انصاف نہیں چاہیے، خدا کے لیے آپ مقدمہ واپس لے لیں بی بی جی، میں بس اتنی ہی مدد چاہتی ہوں آپ سے۔ کہا سنا معاف کرنا جی، خدا حافظ۔ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر شمسا دریدہ جسم اور تھکے ہوئے اعصاب لے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جاتے جاتے اس کی نظروں میں جو التجا تھی، اس نے لینا کے لبوں کو تالا لگا دیا تھا۔ شمسا کے کیس کی فائل کے صفحے ہوا میں پڑپڑائے تو اس نے چونک کر گہری سانس بھری اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی آئی، جہاں زوبی اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ زوبی نے اسے دیکھا، وہ بری طرح منتشر لگ رہی تھی۔ شمسا کی زندگی کا دکھ اس کے اندر ادراک کا وہ راستہ طے کر کے دل میں اترا تھا جس کا تجربہ اس نے ممی کے آنسو پوچھتے ہوئے بہت پہلے کیا تھا۔ مجھے احساس ہے لینا کہ یہ بہت برا ہوا۔ شمسا نے میڈم افروز کو بھی بتا دیا تھا، انہیں بھی بہت قلق ہے اس بات کا، مگر کیا کریں، غالباً شمسا اپنی جگہ درست ہے۔ زوبی کے لہجے میں شدید تعصب اور دکھ تھا، اور وہ درست اور غلط کا تعین کرتے ہوئے اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی۔
शब वही लेकिन सितारा और है, अब सफ़र का इस्तारा और है। देर से पलकें नहीं झपकी मेरी, पेश जहाँ अब के नज़ारा और है। इनसे मिलिए लेडीज़, ये हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त आज़र बिलग्रामी, हमारी एनजीओ अल मदद के एक और डोनर। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए असद ने अंदर बैठी जूबी और लीना को बेवक्त मुतवज्जा किया तो आज़र बिलग्रामी की नज़रें जूबी से होती लीना पर आ रुकीं। ओह, तो ये है मैडम अफरोज़ की मंजूर नज़र। वो दोनों ही तनकीदी निगाहों से उसे देखकर असद की तरफ रुख मोड़ गई थीं। ये मिस ज़ुबारिया हैं आज़र, हमारी इंतहाई काबिल ऑर्गेनाइज़र, गुज़िश्ता 6 साल से इस इदारे की खिदमत कर रही हैं। और ये मिस लीना हाशमी। असद ने खामोश खड़े आज़र से उनका तारुफ करवाया। इनकी पोस्ट? लीना की तरफ इशारा करते आज़र ने पूछा तो असद हंस पड़ा। भाई चूंकि ये महज वॉलंटियर हैं भाई चूंकि ये महज वॉलंटियर हैं, यानी रज़ाकाराना तौर पर खुद को नूए इंसान की भलाई के लिए वक्फ कर चुकी हैं, इसलिए इनका कोई ओहदा नहीं। अलबत्ता उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में ये अपनी एक नई वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ करें, जिसका नाम होगा बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वह शौक़ी और ज़राफ़त के मिले जुले रंग में बोलता उसकी टेबल पर आकर बैठ गया था। असद, ज़्यादा फजूल मत बोला करो। उसकी बात पर लीना ने हस्बे आदत उसे झाड़ा था। ओहो भाई, क्या गलत कह रहा हूँ? सच ही तो है कि तुम यहाँ जॉब ही नहीं करती। असद पर असर नहीं हुआ था। उसने कहकर फिर आज़र की तरफ रुख फेरा। असल में मोहतरमा का कौल है कि हमदर्दी और मोहब्बत की कीमत वसूल करना बज़ाते खुद जुल्म है। इंटरेस्टिंग। असद की बात पर आज़र की आंखों में तहसीन के रंग झलके थे, जिन्होंने लीना को कदरे खफीफ कर दिया। मगर अगले लम्हे वो अपने मखसूस लहजे में कह रही थी, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए आज़र साहब, इसकी तो आदत है हाँकने की। और नहीं तो क्या, झूठ बोले बगैर इनका पेट नहीं भरता। जूबी ने बेक वक्त दोनों को ही निशाना बनाया तो आज़र के हंसने पर दोनों से घूरने लगे। वैसे बकिया स्टाफ से तो आप मिल ही चुके होंगे, इसलिए यहीं बैठकर चाय मंगवा लेते हैं। असद ने आज़र के शाने पर हाथ रखते हुए उसे पास पड़ी कुर्सी पर बिठाते कहा तो उसने जूबी और लीना की जानिब देखा, मुबादा एतराज़ हो। अरे भाई, इनकी परवाह मत करो, ये तो आदी हैं, ऊट पटांग लोगों की आमद तो यहाँ की रूटीन में शामिल है। असद को हमेशा से बगैर सोचे समझे बोलने की आदत थी। क्या मतलब है? आज़र ने भवें सुखेड़ते हुए पूछा तो वो अपनी बात समझकर हंस पड़ा। मतलब कुछ नहीं, बैठो तुम। जूबी, ज़रा अच्छी सी चाय और स्नैक्स तो मंगवाना। असद ने जूबी से कहा तो इंटरकॉम पर मसरूफ़ हो गई। और सुनाओ, कैसा लगा ये इदारा? जहाँ तक मैं लोगों से मिला हूँ तो अच्छा ही लगा। अलबत्ता सही राय तो इनसे ही ली जा सकती है जिन्हें इस इदारे से रिलीफ मिला हो। आज़र ने मतानत से जवाब दिया। यानी ख़वातीन और बच्चे? जूबी ने लुकमा दिया। सिर्फ बच्चे और ख़वातीन ही क्यों? क्या ये इदारा मर्दों को रिलीफ नहीं देता, उनकी वेलफेयर के लिए काम नहीं करता? आज़र ने हैरत से देखा था। जो अपने मफाद के लिए दूसरों का इस्तेहसाल करते हैं, इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। यूँ भी हम मज़लूमों के लिए काम करते हैं। ज़ूबी और असद से पहले वो बड़ी तुंदी से बोली तो आज़र उसके लहजे पर चौंक सा गया था। आपका मतलब इस माशरे में सिर्फ मर्द ही ज़ालिम है? यकीनन, ख़्वाह इसका आलाकार औरतें ही क्यों ना हों, हर जाति के पीछे मर्दों का ही हाथ होता है। उसूल की बात है, जिसके पास ताकत होगी वही गालिब होगा। लगता है मर्दों से काफ़ी नाराज़ हैं आप। आज़र ने कदरे खफीफ से होकर सवाल किया। जी नहीं, मर्दों से नहीं, महज बेरहम मर्दों से, क्योंकि यही लोग घरों में रहकर औरतों को और घरों से बाहर कमज़ोरों को और लाचारों को अपनी बीमार ज़हनियत का निशाना बनाते हैं, उनसे बेईमाना सलूक रवा रखते हैं। उसके लहजे और लफ्ज़ से नफ़रत ज़ाहिर हो रही थी। आज़र उसकी जज़्बातियत पर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे ये लड़की बड़ी दिलचस्प लगी थी। उसने माथे पर आई लटों को हाथ से पीछे करते हुए उसे नज़रअंदाज करके असद से पूछा, तुम्हें मैंने कई दिन से मिसेस अलवी की बेटी के लिए 20,000 का इंतज़ाम करने के लिए कहा हुआ है। क्या हुआ इस किस्से का? मैडम अफरोज़ ने क्या जवाब दिया इस सिलसिले में? उसे एकदम ही याद आ गया। हर बार असद उसे टाल देता था। हो जाएगा इंतज़ाम भी। मैडम अफरोज़ के मुताबिक अल मदद के अकाउंट में जो पैसे फ़िलहाल मौजूद हैं, इनको दूसरे कामों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। लिहाजा जो ही नए फंड्स आएंगे, पैसे मिल जाएंगे। असद कुछ बेजार सा लग रहा था। और जो पिछले दिनों गवर्नर साहब ने दौरा करके कई लाख दिए थे, वो कहाँ गए? जूबी ने फ़ौरन सवाल दागा, क्योंकि खबर आम थी कि मैडम अफरोज़ ने उनसे काफ़ी एहतियात लिए थे।
میری جیب میں تو ہرگز نہیں، تلاشی لے لو چاہے۔ اسد جانے کیوں جلا بھنا ہو رہا تھا اس موضوع پر، لہٰذا جیبیں جھاڑتے ہوئے بولا، اچھا اچھا، زیادہ غصہ مت دکھاؤ، میں نے تمہیں یاور انڈسٹریز کے مالک کا بتایا تھا، ان سے میڈم نے ڈونیشن کا کہہ رکھا ہے، فنڈ ریزنگ سیل میں سے کسی کو بھی بھیج کر منگوا لو۔ اس کا کیا ہوا؟ گیا تھا نہیں، مگر وہاں کے ایم ڈی صاحب نے اسے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ویسے بھی اس روز ان کے پاس کوئی رپورٹر نہیں تھا، ان کا اپنا فوٹوگرافر بھی چھٹی پر تھا۔ وہ بات جو کئی دن سے ان دونوں کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، خواہ مخواہ کر بیٹھی تھی کہ خواہ مخواہ بیٹھی کرتی رہے گی، خصوصاً لینا کی وجہ سے اب تک چھپا رکھی تھی، آج بتانی پڑی، کیونکہ آذر کے سامنے یہ جھوٹ بول کر کہ وہ خود بھول گیا وہ یہاں کے لوگوں کی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ربش، گھٹیا اور انتہائی نچلی ذہنیت رکھنے والے یہ لوگ، اللہ نے انہیں نواز دیا تو خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں۔ حسب توقع وہ طیش میں آ گئی تھی۔ آذر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اتنا غصہ عام طور پر اس نے لڑکیوں میں کم ہی نوٹ کیا تھا، نہ صرف غصہ بلکہ حد درجے کی جذباتیت بھی اس میں۔ مگر اتنے پیسوں کی فوراً ضرورت کیوں ہے ان خاتون کو؟ آذر نے بلا ارادہ پوچھ لیا تھا۔ اگلے ہفتے ان کی بیٹی کی شادی ہے، بیچاری بڑی مظلوم خاتون ہے، شوہر نے سب کچھ جوئے اور شراب میں ختم کر دیا تو وہ بدنامی سے بچنے کے لیے اس شہر میں آ گئیں، کسی اچھے گھر سے تعلق تھا ان کا، اور اب یہ قسمہ پرسی کا وقت دیکھنا پڑا ہے۔ زوبی اس کے بولنے سے پہلے ہی تفصیل بتا گئی تھی۔ اوہ سو سیڈ، آذر کے اظہار افسوس پر لینا کی براؤن آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ جنہیں اللہ نے اتنا دے رکھا ہے اس کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے روادار نہیں، حالانکہ ان کی اس دولت میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ جبھی تو اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقہ اور خیرات کا اتنا اجر رکھا ہے، مگر یہ ناقابل اندیش لوگ غفلت میں مبتلا ہیں۔ لینا کا خون اب تک جوش کھا رہا تھا۔ تو آپ ایسے لوگوں میں بیداری کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اسے صاف لگا آذر نے صرف اسے بولنے پر اکسانے کے لیے یہ بات کہی تھی، مگر پھر بھی اپنی زبان پر اسے کنٹرول نہیں رہا، انتہائی نفرت اور حقارت سے گویا ہوئی۔ مردہ جسموں میں روحیں پھونکی جا سکتی ہیں آذر صاحب، مگر مردہ روحوں میں جان نہیں ڈالی جا سکتی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی تو صاحب ثروت ہیں، آپ نے کون سی عملاً ہمدردی کی ہے، صرف الفاظ ہی تو ظاہر کیے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ کیا آپ کریں گے مدد اس عورت کی جسے اپنی بیٹی کو سہاگ کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے در در بھٹکنا پڑا ہے؟ اس نے رک کر استہزائی انداز میں اسے دیکھا اور پھر بولی، مگر نہیں، آپ کیسے کوئی چیک سائن کر سکتے ہیں؟ آج تو ہمارے آفس میں بھی کوئی فوٹوگرافر اور اخباری نمائندہ نہیں۔ چند سیکنڈز میں بھڑکتے سلگتے لہجے اور انگارہ صفت الفاظ سے آذر برگرامی کے وقار کی دھجیاں اڑا کر وہ کمرے میں رکی نہیں تھی، شولڈر بیگ اٹھا کر تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ تینوں ہی دم بخود بیٹھے رہ گئے۔ ایسے بے باک اور بے خوف انداز میں تو لینا نے آج تک کسی کی پہلی ملاقات میں تذلیل نہیں کی تھی۔ آئی ایم سوری، لینا ذرا جذباتی ہے۔ اسد نے سب سے پہلے لبوں کو جنبش دی۔ زوبی بھی شرمندہ نظروں سے اسے دیکھ کر کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا، بلینک چیک سائن کر کے زوبی کی طرف بڑھا دیا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ اپنی کلی کو یہ چیک میری طرف سے دے دیجیے گا اور کہیے گا کہ دنیا میں سارے انسان بے ضمیر نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہر کسی کو دوسروں کی ہت تک کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے۔ زوبی کے حواس اس کے جلالی انداز پر مزید ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسد کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے دوست کی بلا وجہ ہی تحقیر کر ڈالی تھی۔ شام کو جب وہ تکیوں میں منہ چھپائے بادلوں کی آمد سے خوشگوار ہوتے موسم کو نظر انداز کیے لیٹی تھی، علی کی آمد اسے حیران کر گئی۔ علی آیا ہے؟ اس نے تصدیق کی خاطر پوچھا تو بی بی سر ہلا کر باہر نکل گئیں۔ حیرت کی بات تو تھی، وہ شاذ و نادر ہی اس طرف آتا تھا۔ ڈیڈی کی لو میرج کے بعد دونوں بھائیوں میں ملنا جلنا تقریباً بند ہو گیا تھا، لہٰذا بچے بھی کم ہی آتے جاتے تھے۔ وہ البتہ دادوں سے ملنے چلی جاتی تھی، وہ بھی ضد کر کے، کیونکہ یہاں ممی اپنے غموں سے دل لگا کر بیٹھ گئی تھی اور ڈیڈی اپنے پروفیشن سے۔ دونوں ایک دوسرے کی بحث میں اسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو وہ دادوں کی پناہ میں سمٹ جاتی، جنہیں خود سر، بہو اور بیٹے کی ضدوں سے واقفیت تھی، مگر لوٹ کر تو یہیں آنا ہوتا تھا۔ اور شاید یہ خون کا اثر تھا کہ دن بدن وہ بھی خود سر ہوتی چلی گئی۔ گھر کا ماحول بھی گھٹن زدہ تھا، لہٰذا وہ ضد میں آ کر ہر وہ کام کرتی جس سے ممی ڈیڈی ناراض ہوں، خصوصاً ڈیڈی کو تنگ کر کے اسے سکون محسوس ہوتا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں اس نے سمجھ لیا تھا کہ ممی کے آنسوؤں کی وجہ
डैडी ही हैं। फिर अगर कभी वो प्यार से उसे अपने पास बुला लेते तो वो कसदन मम्मी की गोद में छुपने की सही करती। कभी वो उसे गले लगा लेती और कभी बेजारी से हाथ झटक देती। इसी खींचातानी में वो बड़ी हो गई थी और दादों से भी दूर होती चली गई। बशीरा बीबी से उसे सारी कहानी मालूम हो चुकी थी। लिहाजा वर्ल्ड लिहाजा ओल्ड जनरेशन के मुकाबले में वो अपने कज़न्स के साथ ज़्यादा खुश रहती थी और इन्हीं से मिलने दादों के घर जाने पर भी राज़ी हो जाती। खैरियत अली, तुम कैसे आए? सब ठीक तो है? वो कपड़े तब्दील किए बगैर चेहरे पर 2-3 चुटके मारकर नीचे दौड़ी चली आई थी। हाँ भई, सब खैरियत है। वो दरअसल हुमा की बात पक्की हो रही है। दादों ने तुम्हें और चचा जान को बुलाया है। तुम तैयार हो जाओ और अपने डैडी से भी कह दो जाकर। अली ने उसका हुलिया देखकर मुस्कुराते तसल्ली देने के साथ हुक्म सुनाया। तो क्या आज हो रही है बात पक्की? हाँ, दरअसल सुबह ही प्रोग्राम तय हुआ था। तुम्हें तो मालूम है आसफ भाई का मिजाज। सुबह 10 बजे ऑफिस से फ़ोन करके इतला दी है। अली ने जवाब बताया। अच्छा, तुम ऐसा करो, बीबी के बनाए स्नैक्स से शुगल करो। मैं मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और हाँ सुनो, डैडी को भी खुद बोल दो ना। वो सूरज से उठते हुए बोली। क्यों, तुम्हारे सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं आजकल? अली ने क्यास किया जो दुरुस्त था। वो तल्खी से मुस्कुरा दी। यूं ही समझ लो, कहकर ऊपर की राह ली और 1 घंटे बाद वो उसके साथ दादों की तरफ जा रही थी। डैडी ने आज किसी को टाइम दे रखा था, लिहाजा उन्होंने माजत कर ली। दादों के घर में काफ़ी रौनक थी। छोटी फूफो भी आई हुई थी। सब लोगों से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई और उस रोज़ उसने अली के साथ मिलकर हुमा का खूब रिकॉर्ड लगाया था। एक तो शादी थी, वो भी हुमा की। तैयारी में वक्त तो लगना ही था, लिहाजा उसने बमुश्किल वक्त निकालकर मिसेस अलवी की बेटी की शादी का इंतज़ाम संभाला, जिसके लिए आदर ने ही तमाम माली मावनत की थी। पहली मुलाकात के बाद उसका आदर से सामना तो ना हो सका, अलबत्ता ज़ूबी और असद ने मिलकर उसे खूब खरी खरी सुनाई थी। वो अच्छा खासा सुलझा हुआ बंदा है। तुम्हारी बातों से न जाने उसने क्या तासुर लिया होगा। ज़ूबी को कई दिनों तक यही फिक्र खाती रही, जबकि वो चेक देखकर भी ज़रा मुतासिर ना हुई थी। तासुर का खाक लेना उसे महज दिखावे के लिए इतनी जहमत गवारा कर ली, वरना है तो वो भी काली भेड़ों का साथी। उसे एतबार नहीं आया था। बगैर सबूत के इल्ज़ाम मत लगाया करो लीना। किसी ने हितक इज्जत का दावा कर दिया तो पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे डैडी वकील हैं, इतना तो मालूम होगा तुम्हें। ज़ूबी ने उसे नासहाना अंदाज में संजिश भी की, जिसे वो साफ नज़रअंदाज कर गई। इन्हीं दिनों रोज़ की भाग दौड़ और कई दिनों की थकान ने उसे बीमार करके बिस्तर पर डाल दिया, तो बशीना बीबी ने उसे 2 हफ्ते के लिए घर में आराम की गर्ज से कैद कर डाला। अलमदद की खबरें उसे ज़ूबी और असद से फ़ोन पर मिल जाती थीं, और इन खबरों में सबसे अहम खबर ये थी कि आज़र ने भी अलमदद को रज़ाकाराना तौर पर ज्वाइन कर लिया था। नीज़ ज़रूरतमंदों के लिए जो फंड उसके लिए जाते, उन्हें लामहला जायज़ जगहों पर खर्च करना पड़ता। बकौल असद, आजकल मैडम की भवें हर वक्त तीर कमान बनी रहती हैं। उसे इस खबर से कोना को इत्मीनान और थोड़ा बहुत तासुब भी हुआ कि उस रोज़ उसने बहुत बदअखलाकी का मुजाहरा किया था। चूँकि आजकल वो घर पर थी, लिहाजा डैडी से बहुत अरसे बाद दिन के बेशतर वक्त सामना रहता। और इन्हीं दिनों उसने नोट किया कि मम्मी को तन्हा करने की पादाश में उसने डैडी को किस कदर अकेला कर दिया था। चूँकि ये तन्हाई खुद उसने भी झेली थी, शायद इसीलिए उसे इनका और अपना दुख मुश्तरका लगा, और इस एहसास से मजबूर होकर वो कभी कभी उनके पास भी जा बैठती तो उनकी आंखें खुशी से मुस्कुराने लगती। इधर हुमा और भाभी उसकी कमी को शिद्दत से महसूस कर रही थीं, लिहाजा तबीयत ठीक होते ही उसने उधर का रुख किया था। इन 2 हफ्तों में काफ़ी तैयारी हो गई थी। उसने कपड़े और जेवर वगैरह देखे तो हुमा का काफ़ी रिकॉर्ड लगाया, और इसी दौरान उसे महसूस हुआ कि हुमा और भाभी उसे मानी खेज जुमलों से घेर रही हैं, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जल्द ही उकदा भी खुल गया, जब एक दिन वो भाभी को मौका मिलते ही अपने हक के लिए एहतजाज करने की तरगीब देते हुए बोली। सच भाभी, एक तो आप भी ना कुछ कम बुज़दिल नहीं, दूसरे इस घर का माहौल भी सख्त कुटन वाला है। मेरा बस चलता तो उसे एक दिन में सुधार कर रख देती। फिक्र ना करो, ये मौका भी तुम्हें जल्द मिल जाएगा, फिर कर लेना अपनी हसरत पूरी। उसके पुरजोश अंदाज पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो वो ठिठक गई। मतलब क्या मतलब आपका? मतलब ये कि यहाँ तुम्हारे खिलाफ एक साजिश हो रही है। उन्होंने सस्पेंस फैलाया। कैसी साजिश? वो संजीदा हो गई। तुम्हें यहाँ लाने, बल्कि हमेशा यहाँ लाने की। अली भी अपने भाई से कुछ कम नहीं।
پھر میں دیکھوں گی تم اس گھر کو بدلو گی یا خود بدل جاؤ گی۔ وہ دھماکیدار انکشاف کرتے بولی تو وہ جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ علی کو معلوم ہے یہ سب؟ اٹک کر سوال کیا۔ اس کی خوشی بھی شامل ہے اس میں، بس ابھی ذرا تائی جان کچھ متعمل لگ رہی ہیں کہ تمہارے اور علی کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ باقی سب راضی ہیں، خصوصاً ہما، اور میرا ووٹ تو علی کی طرف ہے۔ بھابھی بڑی محبت اور جوش و خروش سے اسے بتا رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار اسے لگا وہ لوگ جنہیں ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں تھوڑے بہت بھی عزیز ہوتے ہیں، جب ان کے فیصلے ہماری خوشیوں سے ٹکراتے ہیں تو کیسے سمجھوتوں کا کانٹوں بھرا راستہ قدموں کے آگے تفاخر سے آ کر بچ جاتا ہے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بولی، البتہ دل میں انکار کی سزائیں جب بلند ہوئی تو اس نے دادوں کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ بھابھی اسے اس کی شرم و گریز پر محمول کر رہی تھیں، لہٰذا اسے فون پر چھیڑتی رہتیں، جبکہ ہما اسے بلانے پر مصر تھی۔ وہ جانے کے بجائے دادوں وغیرہ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر تھی، اور یہ سوچ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ انکار کی صورت وہ کتنے دل توڑے گی۔ ہمارے واسطے یہ 4 دن کی شہرت کیا، وہ مل گیا تو کسی اور کی ضرورت کیا؟ اس نے دوبارہ المدد باقاعدگی سے آنا شروع کر دیا تو آئے دن آذر بلگرامی کا سامنا رہتا۔ پہلے دن تو وہ کچھ کترائی اور خفیف سی رہی، لیکن جب آذر اس کے ساتھ نارمل رہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ یوں بھی کسی کو اعزازی رویے سے نوازنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اور کھل جاؤ گے 2 4 ملاقاتوں میں کہ مصداق یہ انکشاف ہوا کہ آذر ایک دوست نواز اور ہمدرد دل رکھنے والا اچھا بندہ ہے۔ وہ جس تندہی سے ان کے ساتھ کام کرتا، وہ دل ہی دل میں اس کی معترف اور اپنی پچھلی سوچ اور خطابات پر شرمندہ ہو جاتی۔ اس روز موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی پھوار نے فضا میں خوشگواریت بھر دی تھی، چنانچہ ان سب نے اسد کی کنجوسی کو آزمانے کی خاطر اسے چائے اور سنیکس کی فرمائش کر دی۔ اتفاق سے اس دن المدد کے تمام ورکرز ان تینوں کے کمروں میں ہی جمع تھے۔ کل ملا کر 25 30 لوگ تھے، لہٰذا اسد نے مروت کیے بغیر صاف منع کر دیا، جس پر خاصا شور اٹھا اور بالآخر آذر کی فراخ دلانہ آفر پر سب چپ ہو گئے۔ ذرا دیر میں ہی اچھا خاصا ہلا گلا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ بارش تیز ہوتے ہی میڈم افروز بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں اور ان سب کے ساتھ مل گئیں۔ اگر جو آج کل ذہن پر علی والے قصے کا بوجھ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی انجوائے کرتی، مگر آج ہی ہما نے فون پر سخت تاکید کی تھی آنے کی، اور اس وقت وہ اسی ادھیڑ پن میں بیٹھی تھی کہ آذر چلا آیا۔ کیا بات ہے لینا، آپ نے کچھ لیا نہیں؟ وہ قدرے چونکی۔ بس یوں ہی۔ لگتا ہے آپ پہلی ملاقات والی بات اب تک بھلا نہیں سکیں۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے وہ تردد سے پوچھ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو خیال بھی نہیں رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں وہ بات بھول بھی گئی۔ اس نے شانے اچکا کر سادگی سے کہا۔ کمال ہے، جبکہ میں تو ایک بات بھی بھلا نہیں سکا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں اعتماد سے دیکھتے اس نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ چند ثانیے کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ بلکہ فرینکلی ایک بات کہوں، میں نے آپ کے اس ادارے کو جوائن ہی آپ کی وجہ سے کیا، شاید اس لیے کہ آپ کا انداز مجھے چیلنجنگ لگا تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ جو کچھ آپ نے کہا مجھے سچ لگا۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا مسکرایا تو وہ چونکی۔ آذر بلگرامی کی آنکھیں مسکراتے ہوئے بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی لمحے بھر میں سب کچھ سمجھ گئی، اور بے ساختہ ہی اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک جو اب تک گرم ہو چکی تھی، اسٹرا کے ذریعے ایک ہی سانس میں خالی کر دی۔ وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں ہم کل پر اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ آذر نے اس کے جانے سے پہلے ہی تمام راستے مسدود کر دیے تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ساحر لہجہ اور خوبصورت آواز سے حقیقتاً اچھا لگا اس کا انداز، خلوص سے مسکراتا ہوا، اور وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میرا خیال ہے آذر، ہم اچھے کلیگ ہیں اور ہمارے درمیان تنازع بھی نہیں۔ اس کا جواب گول مول تھا۔ آذر اس کی احتیاط پسندی اور گریز پر ہنس پڑا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اوہ بھائی آذر، وہاں آ کر ہنسو، یہاں اس پتھر سے کیا سر ٹکرا رہے ہو؟ اسد اسی لمحے وہاں آ کر اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا اسے لے گیا تھا، لہٰذا باقی لوگوں کو بھی اٹھنا پڑا۔ زوبی کے گھر سے کوئی آ گیا تھا اور اسد اپنی کٹارہ پر بھیگنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چلیے لینا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آذر صورتحال کا جائزہ لے کر اس کے پاس آیا اور دوستانہ انداز میں بولا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس طرح بغیر کنونس اور چھتری کے گھر جانا آسان نہیں تھا۔
مجھے دادوں کے گھر جانا ہے، مجھے وہیں ڈراپ کر دیجیے۔ ایڈریس بتا کر وہ بولی تو اس نے سر ہلا کر کیسٹ میں ایک منتخب کر کے لگا دی تھی۔ لکھنا بھی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، مجھے تم سے پیار ہے، مجھے تم سے پیار ہے، قسم سے۔ سجاد علی کی خوبصورت آواز گاڑی میں سر بکھیرنے لگی تو وہ قصدن انجان بن کر شیشے کے پار برستی رم جھم پر نظریں جمانے لگی۔ آذر نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکرا کر سوال کیا، لگتا ہے آپ کو میوزک سے دلچسپی نہیں؟ بہت زیادہ نہیں، غالباً آپ کو زیادہ شوق ہے۔ ذرا رک کر اس نے ڈیش بورڈ پر پڑی کافی ساری کیسٹس دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں کافی ہے، ویسے بھی کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جب میوزک سننا اچھا لگتا ہے، مثلاً وہ لمحے جب آپ بہت خوش یا رنجیدہ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ اس وقت آپ رنجیدہ ہیں کیا؟ بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا اس نے۔ وہ باقاعدہ ہنس پڑی۔ آپ کا سینس آف ہیومر کافی اچھا ہے لینا۔ فی الحال تو میں خوش ہوں، بائی دا وے اس گانے کے بولوں سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اس نے ہنس کر نئی بات چھیڑی تو اس نے ایک سیکنڈ بغور گیت کو سنا اور پھر ونڈ اسکرین پر چلتے وائپر پر نظر جما دی تھی۔ زندگی میں کچھ ایسی صورتحال کا تجربہ نہیں رہا، اسی لیے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ بائی دا وے آپ کو ایسی کیفیت سے کتنی بار گزرنا پڑا؟ بظاہر سادہ سا لہجہ تھا مگر آذر اس کا طنز محسوس کر کے چپ ہو گیا۔ اس نے دیکھا اس کی بات پر اسٹیئرنگ کو حرکت دیتے آذر کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ آپ ہی آپ مسکرا دی۔ بقیہ سفر خاموشی سے گزرا۔ دادوں کے گھر پہنچتے پہنچتے بارش مزید بڑھ گئی تھی۔ کار کے بریک لگتے ہی اس نے دروازہ کھول کر اترنے سے پہلے اس سے کہا، آئیے چائے پی لیں ہمارے ساتھ۔ وہ اخلاقاً پوچھ بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا پتا تھا وہ راضی ہو جائے گا، بس اس کے کہنے کی دیر تھی۔ آذر نے اگنیشن میں سے چابی نکالی۔ شور، اس بہانے آپ کی دادی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اسے لگا جیسے آذر اس کی رفاقت کے لمحات کو نہ صرف طول دینا چاہتا ہے بلکہ اس کے گرد دائرہ بھی تنگ کرنے کا خواہش مند ہے۔ چلیے لینا، کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس نے چونکا دیا۔ گیٹ سے اندر بھاگ کر جانے کے باوجود دونوں ہی بھیگ گئے تھے۔ لاؤنج میں اتفاق سے سبھی موجود تھے۔ دادو اور تائی جان تو اسے ایک اجنبی کے ساتھ آتا دیکھ حیران و پریشان ہی رہ گئی، جبکہ بھابھی جو اسے دیکھ کر معنی خیزی سے مسکرانا چاہتی تھی، ہما اور علی کی طرح عجیب سے تاثرات کا شکار ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے باواز بلند سلام کرتے ہوئے سر اور کندھوں پر سے پانی جھاڑا۔ سب کے تیور ایسے تھے کہ وہ خود بھی تذبذب کا شکار ہو گئی۔ آذر کی طرف اس کی پشت تھی، اسی لیے اس کے تاثرات وہ جان نہ سکی۔ سلام کا جواب سب نے ہی سر کے اشارے سے دیا۔ یہ میرے کولیگ ہیں آذر بلگرامی، اور یہ میری دادو۔ وہ فردن فردن سب کا تعارف کرواتے ہوئے بے حد سنجیدہ لگ رہی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ دادو اور تائی جان کی نظریں اب واضح طور پر ناپسندیدگی کی علامت بن گئی تھیں۔ ہما اور بھابھی نہ جانے کیا سمجھی کہ ان کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے، اور جب بھابھی نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا تو وہ اصل صورتحال سمجھ کر دل ہی دل میں حیران رہ گئی۔ بے ساختہ علی کی طرف نظر کی۔ اتنا سنجیدہ و بردبار تو وہ کبھی نہیں لگا تھا۔ اس کے ضبط کی گواہی پیشانی کی رکھ دے رہی تھی، جو اس لمحے شدت جذبات سے پھول گئی تھی۔ زندگی میں اولین مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے کسی فعل پر ندامت کا سامنا کیا تھا، اور پھر بہت سے دن یوں ہی گزر گئے۔ آذر دن بدن اس کے ساتھ بے تکلف ہوتا چلا گیا، اور اس نے کئی بار لاشعوری طور پر اس کا اور علی کا موازنہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے دادو کی طرف تو نہ گئی اور نہ ہی کوئی آیا، حتیٰ کہ بھابھی یا ہما کا فون بھی نہیں۔ اسے بڑی وضاحت سے اندازہ ہو گیا تھا ان سب نے آذر اور اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، اور پتہ نہیں کیوں اسے ان کا اس طرح سوچنا برا نہیں لگا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا مگر اس کے اندر کی جنگ ختم نہ ہو رہی تھی۔ دوسری طرف آذر بلگرامی تھا جو اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا رہتا۔ عجیب تھی وہ بھی، اس کے التفات کو نظر انداز کرتی تو بالکل پتھر لگتی، مگر دوسرے ہی لمحے کسی کی داستان علم سنتے کسی ایسے المیہ گیت کی مانند لگتی جس کے چھیڑتے ہی فضا میں حزن و ملال گھل مل جانے کا یقین ہو۔ زخمیوں کے لیے خون دینے سے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لینے تک وہ ہر کام یوں کرتی جیسے اپنے جینے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہی تھا، ایک انسان کا دوسرے پر کچھ نہ کچھ تو حق ہوتا ہی ہے نا، اور دوسرے کا حق فرض سمجھ کر ادا کرتی۔ ہر ایک سے خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آتی تو کبھی میڈم افروز سے بحث اور تکرار کرتی، اخباروں میں صفاکی کی ترقی پڑھ کر کٹتی تو کبھی زوبی اور اسد سے الجھ پڑتی۔
وہ ہر انداز میں آزر بگرامی کو اپیل کرتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی اس میں کہ وہ ہر انداز میں حسین لگتی، یا شاید یہ آزر کے حسن نظر کا کرشمہ تھا۔ وہ خود محسوس کرتی کہ کام کے دوران باتیں کرتے ہوئے، آتے جاتے ہنستے بولتے، وہ ہر لمحہ دو نگاہوں کا مرکز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ ارتکاز اس قدر گہرا ہوتا کہ وہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ اس روز بھی جب وہ منیر خان کے بلڈ بینک کا اشتہار پڑھ کر غصے میں آ گئی، اخبار توڑ مروڑ کر پھینکتے اس نے جب نظر اٹھائی تو اسد کی ٹیبل سے لگ کر کھڑا وہ اسے ہی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چونکنے پر مسکرایا۔ ہیلو، کیسی ہو لینا؟ آپ سے تم کا سفر بہت پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہوں، اسد کہاں ہے؟ زوبی کے ساتھ الپناہ کی کچھ خواتین سے ملنے گیا ہے۔ فائلیں ادھر ادھر رکھتے ہوئے وہ قصداً خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم فارغ ہو؟ اس کے پوچھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، لہٰذا گہری سانس بھر کر اس نے بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور کھڑی ہو گئی۔ ہاں، میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں۔ اگر گھر ہی جانا ہے تو میرے ساتھ چلو، میں آج تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ اس کے روکھے پن کے باوجود وہ بے حد چاہ سے بولا تھا۔ مجھے آرکیٹیکچر سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ ٹالتے ہوئے باہر نکلنے کو چلتی۔ جبکہ تم آرکیٹیکٹ ہو؟ آذر کی معلومات اس کے معاملے میں مکمل تھیں، وہ جھلا سی گئی۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، رک کر جواب دیا۔ مگر میرا دل چاہ رہا ہے۔ اب کہ آذر کا لہجہ سخت پڑ گیا تھا۔ پلیز آذر، میں نے کہا نا مجھے کوئی دلچسپی نہیں گھر میں۔ اور مجھ میں؟ گہری سانس بھر کر اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے آذر نے براہ راست سوال کر لیا تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی، اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتی آذر نے اسے ٹوک دیا۔ اس سوال کا جواب بلا سوچے سمجھے مت دینا لینا، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ وہ اسے ایک اور معمے میں ڈال کر چلتا بنا تو وہ سر پکڑ کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ہم جو زندگی کا ہر فیصلہ بہت آسانی اور اعتماد سے کر لیتے ہیں، کسی ایک موقع پر آ کر ہمارا استدلال اور عقل یوں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جیسے صبح کے طلوع ہوتے ہی ستارے چھپ کر غائب ہو جائیں۔ آذر کی صاف گوئی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اسے جواب دینے کے، اس نے اپنا ٹرانسفر فنڈ ریزنگ سیل میں کروا لیا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت ادھر یا بیت الپناہ میں گزرتا۔ اسد اور دوبی کو جہاں اس خبر پر حیرت ہوئی، وہیں آذر کو بہت جھٹکا لگا۔ وہ جانتی تھی مگر قصداً اس سے گریز برت رہی تھی، اور اسی طرح اتنے سارے دن گزر گئے کہ ہما کی شادی سر پر آ گئی۔ بارشوں کا موسم ہے، روح کی فضاؤں میں غمزدہ ہوائیں ہیں، بے سبب اداسی ہے۔ اس عجیب موسم میں بے قرار راتوں کی بے شمار باتیں ہیں، ان گنت فسانے ہیں، اور بامر مجبوری سب سے کہتے پھرتے ہیں۔ آج موسم اچھا ہے، آج ہم بہت خوش ہیں۔ ہما کی شادی والے دن بلیک شفون کے کامدار سوٹ میں ملبوس وہ عام دنوں سے بے حد مختلف لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں اتری اداسی اس کی زیبائش اور حسن مان کیے دے رہی تھی۔ اگست کے بھیگے موسم کی خوبصورت فضاؤں میں انجام پانے والی شادی میں وہ خود کو بہت اکیلا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ علی، بھابھی اور ہما اس روز کے بعد سے اس سے کترانے لگے تھے، محض آذر بلگرامی کی وجہ سے۔ وہی آذر بلگرامی جو اس لمحے لوگوں سے مل کر بظاہر ہنستے بولتے ایک ایک لمحے میں اسے یاد آ رہا تھا، خصوصاً جب پھوپھی جان نے ڈیڈی سے اس کے متعلق پوچھا۔ وہ ذرا فاصلے پر موجود، بظاہر بھابھی سے مخاطب، ان کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ ڈیڈی کا یہ کہنا کہ میں خود چاہتا ہوں لینا اب اپنے گھر کی ہو جائے، اور پھر گہری سانس بھرنا اسے عجیب سے دکھ سے ہمکنار کر گیا۔ میلے میں اکیلے ہونے کا یہ تجربہ بہت نیا نہیں تھا، تاہم اسے اس لمحے بہت تنہائی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ تنہائی اس وقت یکدم خوشیوں بھرے میلے میں بدل گئی جب بارات کے ساتھ آذر بلگرامی بھی وہاں چلا آیا تھا۔ یہ اتفاق بہت انوکھا اور خوبصورت تھا۔ وہ اپنے احساسات قطعاً چھپا نہ سکی، یہاں تک کہ آذر نے اس کے چہرے سے خوشیوں کی نوید پڑھ کر دھیرے سے تھینک یو بھی کہہ دیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی یوں رنگ بدل لے گی۔ ادھر ہما شادی کے بعد دعوتوں کے سلسلے نپٹا کر ہنی مون کے لیے روانہ ہوئی، اور ادھر آذر کا پرپوزل اس کی زندگی میں ہلچل مچا گیا۔ چاہنا اور پا لینا کتنے خوبصورت تجربے ہوتے ہیں، اسے اب پتہ چلا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس نے ہمیشہ ڈیڈی کو قصداً اور انتقاماً دکھ دیے تھے، اس اہم فیصلے کو اس نے ان پر چھوڑ دیا تھا، اور جب انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے حامی بھری تو زندگی سے سارے شکوے آپ ہی آپ ختم ہو گئے۔ ہما کے کراچی آتے ہی ان کا نکاح کر دیا گیا۔ بات یہ ایسی تھی کہ پورا المدد ان دونوں کے سر ہو گیا۔ اس قدر اچانک دھماکہ کرنے پر جتنی گالیاں انہیں پڑ سکتی تھی پڑی، اور وہ دونوں بے تحاشا ہنستے سب کی شکایتوں پر کان کھجاتے رہے۔
علی کو اسلام آباد میں بہت اچھی جاب آفر ہوئی تو اس نے حامی بھر لی تو اس نے حامی بھرنے میں دیر نہیں لگائی، اور اس سلسلے میں جب دادو کی طرف علی نے سب کو الوداعی پارٹی دی تو سب کے ساتھ آذر کو بھی بلایا۔ بہت اچھا دن تھا۔ وہ آذر کے ساتھ اس کی پسند سے گہرے نیلے سوٹ میں جب وہ وہاں پہنچی تو سب نے ہی ان کو سراہا تھا۔ بہت خوبصورت جوڑی تھی ان کی۔ ہما بھی وہاں پہلے سے موجود تھی اور علی کے جانے پر بہت آبدیدہ لگ رہی تھی۔ اس کی بھی علی سے اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی تھی، اسی لیے افسردہ تو وہ بھی تھی، ساتھ ہی یہ خیال بھی کہ کہیں اس کی طرف سے مایوس ہو کر نہ جایا جا رہا ہو۔ وہ قدرے متردد نظر آ رہی تھی۔ اسے اس سے بہت کچھ کہنا تھا مگر علی کے ساتھ بزی تھا، چنانچہ بڑی مشکل سے تھوڑی بہت تنہائی میسر آ سکی تو وہ اس کے پاس چلی آئی۔ مجھے تمہارے یہاں سے جانے کا بہت افسوس ہے علی، کتنا اچھا ہوتا جو تم بھی یہیں رہتے، یہیں جاب کرتے، وہ باقی خلوص سے کہہ رہی تھی۔ علی بے ساختہ مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا احساس ٹھہر گیا۔ تم بے فکر رہو، تمہاری شادی پر ضرور آؤں گا، وہ شوخی سے بولا۔ اس کی حاضر جوابی پر وہ قدرے جھپ گئی تھی۔ شرمگی مسکراہٹ اس چٹانوں جیسی لڑکی کے لبوں پر کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی کے دل سے بے ساختہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا نکلی۔ بکو مت، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ گویا تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری شادی پر آؤں؟ ذرا سا چک کر سنجیدہ سی مسکراہٹ بکھیرتا علی ایک دم اسے بہت ملول لگا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو علی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ علی نے نظریں چرا لیں۔ نہیں، وہ مشکل لب ہلے تھے اس کے۔ شیور؟ وہ بے یقین تھی۔ پازیٹیو؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا مگر اس مسکان میں حزن اور ملال چھپا تھا۔ کیا ہوا بھائی، تم دونوں کیا راز و نیاز کر رہے ہو؟ اسی لمحے ہما سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہیں چلی آئی تھی۔ وہ دونوں قدرے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی الوداعی ڈائلاگ چل رہے تھے۔ علی قصدن ہنسا تھا۔ ہما کی نظریں آپ ہی آپ شاکی سی ہو گئی تھیں۔ اس کی ہنسی پر غالباً اس کا دکھ سمجھتی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ چلو آؤ لینا، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، کتنے دن ہو گئے تم سے بات ہی نہیں ہوئی میری۔ وہ اسے لے کر لان میں پڑی کرسیوں کی طرف آ گئی۔ بات کیسے ہوتی؟ شادی سے پہلے تو تمہیں شاپنگ نے دیوانہ کر رکھا تھا اور بعد میں شوہر نامدار نے کسر پوری کر دی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے علی کی طرف سے دھیان ہٹانا چاہ رہی تھی۔ بس یار، زندگی کے ہر دور کی اپنی اپنی احتیاط ہوتی ہے۔ شادی کے بعد انسان خصوصاً لڑکیاں بہت بدل جاتی ہیں۔ ہما ڈھلکتا ہوا آنچل سنبھال کر دھیمے سے مسکرائی۔ اس نے غور سے دیکھا وہ کتنا بدل گئی تھی۔ زور زور سے کہکے لگانے والی ہما دھیمے سروں میں مسکرا رہی تھی۔ وہ جسے اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے کندھے پر پھیلانے کی عادت نہیں تھی، آج اس کا دوپٹہ مستقل سر پر جمع ہوا تھا۔ ہمیشہ کے بڑے ہوئے ناخن جو کیوٹک سے رنگے رہتے تھے اب تراش کر صاف کیے گئے تھے، اور وہ جو کہتی تھی کہ اس وقت کو سوئیاں گن گن کر تقسیم کرنے کی عادت نہیں، آج کتنی منتظم لگ رہی تھی۔ تم بھی بہت بدل گئی ہو ہما، وہ اپنی حیرت کو لفظوں کا جامع دیتے ہوئے بولی۔ سب بدل جاتے ہیں ڈیئر، زندگی کا دوسرا نام ہی سمجھوتا ہے۔ نہیں ہما، سمجھوتا صرف وہی کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ کمزور نہیں، بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں سمجھوتا جو محبت کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی پسند ناپسند اور خواہش کو اہمیت دیتے ہیں، ہما نے رسانیت سے کہا۔ میں نہیں مانتی، وہ سرکشی سے بولی۔ مگر پھر بھی تم نے کئی جگہ کمپرومائز کیا ہے لینا۔ ابھی کی بات لو، نیلے رنگ کا کوئی شیڈ تمہیں پسند نہیں رہا مگر آج تم نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، یقیناً یہ آذر بھائی کی چوائس ہوگی۔ بس اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروعات ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان سمجھوتا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ہما شادی کے بعد کتنی سنجیدہ اور بردبار لگ رہی تھی۔ وہ لاجواب سی ہونے لگی۔ لیکن یہ سمجھوتا تو نہیں، میں نے تو صرف آذر کی خوشی پوری کی ہے۔ وہی تو میں تمہیں صدا سے سمجھاتی آئی ہوں ڈیئر لینا کہ سمجھوتا ہمیشہ جبرن ہی نہیں کیا جاتا بلکہ کبھی کبھار اپنے عزیزوں کو خوش دیکھنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور سچ پوچھو تو اسی میں زندگی کا مزہ ہے۔ اس نے دیکھا آذر پرندے کی ماں نے زندگی کو انجوائے کرنے والی ہما ان پابندیوں پر آزاد پرندے کی ماں نے زندگی کو انجوائے کرنے والی ہما ان پابندیوں پر بھی کتنی خوش تھی۔ شاید یہی وصف حیات ہے۔ زندگی کے لیے اب تمہارا رویہ اچانک بہت زلاجو ہو گیا ہے۔ سمندر کی سرکش ہواؤں کو جو شستان کو آہستہ گامی مبارک، یہ اچھا شگن ہے۔ ہوا کے مقابل اگر پھول آئے تو پھر پنکھڑی پنکھڑی اجلے بادل کے خوابوں کی صورت بکھر جائے گی۔
سو ایسے میں جھکنے میں ہی خیر ہے۔ بارش تنگ میں خواب کے شیش محلوں کو کب تک بچائے رکھیں؟ اتنے ہاتھوں میں پتھر ہیں، کوئی تو لگ جائے گا، اور پھر گپ اندھیرے میں کب تک نظر کرچیاں ان کی ڈھونڈیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایسی قیامت سے پہلے ہی ان شیش محلوں کو ہم مصلحت کی چمکتی ہوئی ریت میں دفن کر دیں اور پھر خواب بنتی ہوئی آنکھ سے ماجت کر لیں؟ شادی سے ٹھیک 1 ماہ پہلے آذر کی خواہش پر انتہائی دکھ اور تعصب کے ساتھ اسے المدد ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ گو کہ وہ وہاں تنخواہ دار نہیں تھی، مگر اس کے جانے سے المدد میں ایک بہت بڑا خلا آیا تھا۔ اسد پر زوبی نے اس بات پر اس کو اور آذر کو خوب سخت سنائی تھی۔ نہیں اسد، بلیو می، اس میں آذر کا کوئی رول نہیں۔ میں خود اب تھک گئی ہوں۔ سوچا شادی کے بعد ایک پرسکون زندگی گزاروں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے اسے یکدم اپنے آپ ہی اجنبی لگا تھا۔ یہ وہی لینا ہاشمی تھی جو کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوتی تھی، جس کے خیال سے مرد عورتوں کا استحصال کرنے والے سفاک اور ظالم ہوتے ہیں، اور آج وہی ایک مرد کی خاطر جھوٹ بولتے خود پر الزام لے رہی تھی۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ اسے حقیقتاً کوئی تعصب نہیں تھا۔ بکو مت، جیسے میں تمہیں نہیں جانتی۔ کام کا تو تم کیڑا ہو، بغیر ہاتھ پیر ہلائے تم رہ نہیں سکتی۔ یہ فیصلہ ہرگز تمہارا نہیں، یقیناً آذر کی کارستانی ہے یہ۔ زوبی سخت تیوروں سے آذر کو گھورتے ہوئے بولی۔ بالکل، میں بھی زوبی سے متفق ہوں، اسد جوش میں بولا، ورنہ جس نے نقشے بنانا چھوڑ کر پبلک کے ساتھ نقشے بازی کرنے والے ادارے میں آ کر بھی سوشل ورک کی حقیقی ذمہ داریوں کو نبھایا، اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں پھینک سکتی۔ اسد کی بات پر وہ یوں ہی ہنس پڑی تو آذر کو قبول کرنا ہی پڑا کہ اس کی ایما پر لینا المدد چھوڑ کر ایک مکمل ہاؤس وائف بننے کے لیے راضی ہوئی ہے، اور ایسے میں اسے ہما اور بھابھی کی تمام باتیں یاد آنے لگیں۔ آج اس کی سمجھ میں آیا کہ آصف بھائی کے کہنے پر اپنے سالوں کی میڈیکل کی پڑھائی بھول بھال کر بھابھی کس طرح خوشی خوشی گھر سنبھال رہی ہیں، کیسے ہما نے اپنی زندگی کا معمول بدل لیا ہے، اور کمال یہ کہ ذرا بھی شاکی یا بدل نہیں۔ بشیرہ بی بی اس کی طبیعت کے اس تغیر پر نہ صرف متعجب بلکہ حد درجہ مسرور تھی۔ ڈیڈی نے بھی اس تبدیلی کو بہت اطمینان سے دیکھا تھا۔ جو شادی کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، وہ دل ہی دل میں بس یہی دعا کیے جاتی کہ خدا اسے خوشیوں بھری مفاہمت کی آزمائش میں ڈالے، ممی کی طرح اذیت نہ دے کہ ان کے حصے کے کانٹے وہ آج تک چنتی آئی تھی۔ آذر اسے شادی کے اگلے ہفتے ہی ورلڈ ٹور پر گھمانے لے گیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو پچھلی زندگی کے سارے غم آذر کی محبت اور الفت کے نتیجے میں اپنی حیثیت کھو چکے تھے۔ ڈیڈی اور بشیرہ بی بی سے مل کر وہ یوں خوش ہوئی جیسے صدیوں بعد ملاقات ہوئی ہو۔ بیٹیاں پرائی ہو جائیں تو ان کے پچھلے قصور یوں معاف کر دیے جاتے ہیں جیسے معصوم بچوں کی بچپن کی شرارتیں بھلا دی جاتی ہیں، اور دادو نے بھی اسے اپنے پاس بطور خاص بلایا تھا۔ وہ 1 ہفتے کے لیے رہنے آ گئی تھی۔ ہما بھی اس کا سن کر آ گئی۔ انہی دنوں بھابھی کے گھر 7 سال بعد خوشخبری ہونے والی تھی۔ علی کی بھی کہیں بات پکی کر دی گئی تھی، لہٰذا سب بہت خوش تھے۔ ہما اسے دیکھ کر چھیڑ رہی تھی کہ آذر کی کمپنی نے بہت خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے اس کی آنکھوں میں، اور وہ بات بے بات ہنسے جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہنسنے لگی ہو لینا، خدا تمہیں خوش رکھے، بھابھی نے ایک دن کہا تو وہ چھیپ گئی۔ بس بھابھی، کیا کروں، آذر کہتے ہیں کہ میں انہیں ہنستی مسکراتی ہی اچھی لگتی۔ پہلے تو انہیں باقاعدہ جوک سنانے پڑتے تھے، مگر اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ ایک بھرپور کہکا لگاتے وہ بولی تو ہما کی معنی خیز نظریں اس پر آ کر ٹھہر گئیں، اور وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اسی لیے اسے روک دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا کہو گی ہما، اسے روک کر وہ بولی۔ تم نے اور بھابھی نے ٹھیک کہا تھا، زندگی کو بہترین طرز پر گزارنے کے لیے واقعی ایثار اور سمجھوتے کے ہتھیار استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو سچا کرنے اور چاہنے والوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے لیے اہم تر بات یہ ہے کہ کیا واقعی جسے ہم چاہتے ہیں، جس کی خاطر خود کو بدل رہے ہیں، کیا وہ بھی ہماری خوشیوں اور توقعات کی پرواہ کرتا ہے؟ آذر کے لیے میں نے خود کو بدلا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ میری خاطر بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قربانی اور سمجھوتا ہی اچھی زندگی گزارنے کا صحیح راستہ ہے۔ خوشی اور سرشاری سے کہتے ہوئے وہ بہت پرسکون، مطمئن اور مگن لگ رہی تھی۔ بھابھی اور ہما اس کی بات پر مسکرا دی تھیں۔ پھر بہت سا وقت ان لوگوں کا باتوں ہی باتوں میں گزر گیا۔ 3 دن تو پتہ بھی نہ چلے، اور یہ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ مزید 4 دن میں خوب مزے کر لے گی کہ آذر اسے لینے آ گیا۔
अभी से, मगर मैं तो हफ्ता भर के लिए आई थी। वो अपना मूड ऑफ होने से बचा सकी थी। हाँ, असल में तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। पापा और मम्मा भी किसी की शादी के सिलसिले में लाहौर चले गए हैं। वो लगावट का मुजाहरा करते बोला। तो भी उसके माथे की शिकने कम ना हुई। और आप मुझे लेने चले आए। अब सुबह को आप भी चले जाएंगे तो मैं कितना बोर होंगी, इसकी परवाह है आपको? वो खपा खपा सी कह रही थी। भाई तुम्हारी परवाह है, जभी तो शाम को जल्दी आने का खुद से अहद कर लिया है मैंने। देखो प्लीज मुझे परेशान ना करो और चलो। आज़र मोहब्बत और जिद से बोला तो वो झिला गई। मगर देखो, अगर मगर नहीं, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ रोज ले आया करूँगा, बल्कि सुबह मैं कभी कभी छोड़ दिया करूँगा। तो मगर फिलहाल तो चलो। वो बहुत ज़्यादा मसर हो रहा था, लिहाजा बादले नाखास्ता उसे जाना ही पड़ा। और भाभी ने उसका बहुत रिकॉर्ड लगाया। अलबत्ता दादू और ताई जान ने मामला फहमी से काम लेते फौरन इजाज़त दे दी थी। घर आकर रूटीन लाइफ स्टार्ट हुई तो वो जो आज़र के साथ इस वादे पर आई थी कि रोज़ उसे दादू वगैरह की तरफ ले जाया करेगा, उसकी मसरूफियात और शाम में थकन के बायस घर की होकर रह गई थी। आज़र जो बहुत नादिम सा रहा और उससे माजत भी करता तो वो हंस देती। इट्स ऑल राइट, हम एक दूसरे के शरीके हयात हैं आज़र, और एक दूसरे की परवाह करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपकी रूटीन के साथ समझौता करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक्स लीना। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना है आज़र, कि आपने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाई। मैं हमेशा समझती रही कि ज़िंदगी अपने लिए ही जी जाती है। दूसरों की तवक्कात और ख्वाहिशात को पूरा करना मेरे नज़दीक नाकाबिले कबूल फ़ेल था। मैं खुद सरी में मुब्तला थी। गालिबन इस वजह गालिबन इसकी वजह ये थी कि मैंने डैडी की ज़िद की खातिर मम्मी को सारी उम्र आंसू बहाते देखा था। मगर आज मैं ये जान गई हूँ कि राह हयात पर मुतवाज़न चाल चलने के लिए कैसे कदम उठाए जाते हैं। अपना तकिया ठीक करके रखते हुए वो बोली तो आज़र ने मोहब्बत से उसके हाथ थाम लिए। अब ज़िंदगी बहुत सहल लगने लगी थी। दी एंड। सो दिस वाज दी एंड ऑफ ख्याल ख्वाब का आलम। उम्मीद करती हूँ कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।